ہاں ٹھیک ہے، ہم پرامپٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آداب، السلام علیکم۔ چراغ ہمیش گفتگو چند فن پاروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں۔ اچھا، آج ہم نے جو ہم ویسے تو اپنے پرام میں نظم گیان اور تنقیدی نشست میں نظم رکھتے ہیں، اور گفتگو چند فن پاروں میں بھی ہم اکثر نظم رکھتے ہیں، لیکن آج ہم نے سوچا کہ ہم ایک اچھی سی غزل رکھیں، غزل کا انتخاب کیا، کلیم عاجز کی غزل رکھیں، مشہور غزل ہے ان کی، اس کو رکھ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، اس کا مصرع مشہور مصرع، تو وہ غزل ہم نے رکھی ہے، کلیم عاجز کی غزل رکھی ہے، اور سعادت حسن منٹو کا افسانہ خالد میاں، اس کی تحریک ہمیں دی تھی عاصم جی حسین نے۔ اس کا پچھلی ہماری کسی نشست میں اس افسانے کا ذکر ہوا تھا، تو سوچا کہ اس افسانے پر بھی آج گفتگو ہو، تو یہ دونوں چیزیں آج ہم نے منتخب کی ہیں اپنی گفتگو چند فن پاروں کے لیے، اور اس نشست کی صدارت کر رہے ہیں احمد مبارک صاحب۔ احمد مبارک صاحب شاعر ہیں، درجہ نگار ہیں، ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج کی نشست کی صدارت قبول کی۔ پہلے ہوگی غزل، اس کے وہ راشد جاوید صاحب پڑھیں گے، اس سے بھی گفتگو ہوگی، اور پھر ہم آئیں گے افسانے کی طرف۔ جی راشد صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ غزل کا آغاز کریں، کلیم عاجز صاحب کی غزل۔ یہ غزل ہم نے اس پہ چراغ ہمیش پہ دے بھی دی ہے، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیوں کی طرح بات کرو ہو۔ جی راشد صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ جناب صدر کی اجازت سے کلیم عاجز کی غزل ہے۔ میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو، دن ایک ستم رات کرو ہو، دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو، واہ ہم خاک نشیں تم سخن آرائے سر بام، ہم خاک نشیں تم سخن آرائے سر بام، پاس آ کے ملو دور سے کیا بات کرو ہو، ہم کو جو ملا ہے وہ تمہیں سے تو ملا ہے، ہم کو جو ملا ہے وہ تمہیں سے تو ملا ہے، ہم اور بھلا دیں تمہیں کیا بات کرو ہو، واہ یوں تو ہمیں منہ پھیر کے دیکھو بھی نہیں ہو، یوں تو ہمیں منہ پھیر کے دیکھو بھی نہیں ہو، جب وقت پڑے ہے تو مدارات کرو ہو، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، واہ واہ واہ۔ بکنے بھی دو عاجز کو جو بولے ہے بکے ہے، بکنے بھی دو عاجز کو جو بولے ہے بکے ہے، دیوانہ ہے دیوانے سے کیا بات کرو، واہ جی واہ واہ واہ۔ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ کلیم عاجز کی غزل راشد جاوید صاحب نے پڑھی، اور اس پہ گفتگو بھی ہوگی۔ یہ غزل بہت کلیم عاجز کی مشہور غزل میں شمار ہوتی ہے، اور کلیم عاجز کلاسیکی غزل کی روایت میں حوالے سے ان کا ایک اہم نام، بڑا نام ہے۔ ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ گفتگو سب سے پہلے ہم کس سے شروع کریں؟ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے بھی گفتگو شروع کی جا سکتی ہے، سمین بلوچ سے بھی گفتگو شروع کی جا سکتی ہے۔ جی سمین، آپ سے اگر گفتگو کا آغاز کریں ہم اس غزل کے حوالے سے۔ ہاں، آپ نظمیں تو اچھی کہہ رہی ہیں، غزل کے حوالے سے آپ کلیم عاجز کی غزل کے حوالے سے بھی کچھ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اس کا جو وہ جی ہے کرو، یہ جو خاص اس کی ویکیبلری ہے، اس کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے۔ جی جی ضرور انجلا، بڑی ہی خوبصورت اور کلاسیکی روایت سے جڑی ہوئی
غزل ہے نا، اگر مجھے پتا نہ ہوتا کہ یہ کلیم عاجز کی غزل ہے تو میں یہ سمجھتی کہ یہ شاید میر کی غزل ہے. ہوں اور مفاعیل مفاعیل فعولن کی بحر پر لکھی ہوئی غزل ہے. کرو ہو جو ہے وہ ایک بڑا سادہ دیہاتی، ایک مطلب بناوٹ سے بالکل پاک سا نا ایک بیانیہ بنا رہا ہے. کوئی ہوں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو اشعار کے مضمون ہے کوئی وہ بہت بڑے ہیں یا نرالے ہیں یا چوکانے والے ہیں، لیکن اچھے ہیں. غزل جو ہے، غزل کا ہوں ماحول، اس کا اثر بڑا اچھا ہے ہوں اور پر لطف غزل ہے. بس میں اتنا ہی دروازہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اچھا، جو کلیم عاجز کا جو عہد ہے اس میں یہ جو انہوں نے ویکیبلری استعمال کی ہے، یہ انہوں نے اپنے طور پہ اپنے اس سے ایک منفرد ہی وہ کی ہے. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کا وہ اس طرح کا تھا جس ویسے مطلب ایک سادہ بیانیہ، جس طرح سے سادہ بیانیہ تو یہ بھی ہے، لیکن جو ایک خاص انداز سے انہوں نے غزل کہی ہے، یہ اس کو کیوں اس کو کیوں انہوں نے منتخب کیا، اس ردیف کو کیوں کیا، اس کو کیوں منتخب کیا، اس کو بھی دیکھنا ہوگا. حسن اس کا اسی طرح تھا، یا اگر وہ اس غزل کو کسی اور طرح سے ہی کہتے تب کیا تب بھی اس کا حسن اس طرح رہتا. ہم اس میں مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اچھا مریم عرفان صاحبہ، آپ سے درخواست ہے، جی بات کیجیے. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب صدر کی اجازت سے جی منیر احمد فیضاز بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی مریم کہیے، بات کیجیے. اچھا یہ کلیم عاجز صاحب کی یہ جو غزل ہے، یہ پہلی دفعہ پڑھنے میں تو اور سننے میں تو صاف لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کی ہے ہی نہیں، کیونکہ کلاسیکل انداز ہے اچھا. اور ڈیپ کلاسیکل انداز ہے، اتنی گہرائی والا کہ آپ فوراً مطلب 18ویں صدی میں آپ سفر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو موجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو کلیم کی جو فکری گہرائی ہے وہ شکوہ، محبت، انسانی رویے، تضاد اور دکھ کا بیان کوئی نیا بیان نہیں ہے، سارا پرانا ہی بیان ہے. یعنی شکایت ہے، محبت ہے، بنیادی مرکز تو اس کا محبوب کے ساتھ رمز و شکایت ہی ہے اور محبت کا اظہار بھی ہے. لیکن ایسے ہی ہے جیسے عاشق اور محبوب آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو ان کی کمزوریاں بھی بتا رہے ہیں اور ان کے ساتھ شکوے بھی کیے چلے جا رہے ہیں. یعنی ایک طرف وہ کہتی ہے کہ یعنی کریکٹر ہی ہے، کریکٹرائزیشن ہے غزل میں کہ تم میری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، میری محبت اور قربانی پہ تمہاری زندگی چل رہی ہے، رویے امیروں جیسے ہیں، غرور اور جذبہ جو ہے غرور کا جذبہ بہت زیادہ حاوی ہے، تعلقات میں ناانصافی ہے، بے بسی ہے، جذبہ محرومی ہے. اور شاعر بار بار اس بات کا اظہار وہ یہی کہتا ہے کہ رویوں کا تضاد ہے کہ تم محبت کا اظہار بھی نہیں کر رہے اور محبت اور دوغلے پن میں اور منافقت میں یہ جو کرداری شخصیت ہے عاشق اور محبوب کے درمیان وہ بڑے واضح انداز میں نظر آ رہی ہے. کچھ اس میں طنز ہے، کچھ اس میں نرمی ہے کہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. اب یہ ایک ایسا مصرع ہے کہ جو ہر صورت میں، آپ سیاسی صورت میں بھی لگا لیں تو فٹ آئے گا، آپ جی مذہبی بالکل ایسا انداز ہی میں ہے. بھی لگا لیں تو فٹ آئے گا. ہوں یعنی ہوں وہ سخت بات بھی وہ جو نرمی سے کر لیا ہے کہ تم کتنے ظالم ہو، لیکن وہ ساتھ ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے لیے تو یہ کشف و کرامات ہیں، اور کشف و کرامات وہ چیز ہے کہ جو اللہ دیتا ہی کسی کو ہے. یعنی دنیا بھر کے محبوب ایک طرف اور دوسری طرف اس کا محبوب ہے.
کہ جو قتل بھی کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ قتل نہیں ہو رہا بلکہ وہ کشف و کرامات کی کوئی منزل طے ہو رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس غزل کو سمجھنے سے زیادہ آنکھیں بند کر کے ویژولائز کریں تو زیادہ مزہ آتا ہے. پھر میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو، ہر مصرع جو ہے وہ ساتھ ساتھ بتا رہا ہے کہ مجھے تو یہ زمانی طور پہ بھی لگتا ہے، کہیں خارجی طور پہ لگ رہا ہے، کہیں داخلی طور پہ لگ رہا ہے کہ طاقت کا استعمال محبوب سے بہترین کوئی شخص نہیں کر سکتا، کہ سب میری قربانیوں سے، یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ آسائشوں کا جو محل ہے وہ میری قربانیوں سے بنا ہے، لیکن ان قربانیوں کے اوپر طاقت کا مظہر جو ہے، طاقت کا جو تاج ہے وہ محبوب نے پہن رکھا ہے. پھر یعنی تکبر کا رویہ ہے کہ محبوب، اور یہ کلاسیکی شاعری کی تو روایت ہے نا کہ شاعر کا محبوب جو ہے، عاشق کا جو محبوب ہے وہ ہے ہی سنگ دل، کٹھور، رقیب کے ساتھ تعلقات بنانے والا، پس پشت رکھنے والا. عاشق کی تو قربانی کو تو وہ تو مانتا ہی نہیں ہے. پھر وہ جیسے کہ سماج اور محبوب کے درمیان تعلق بہت گہرا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے دیکھنے کے بدلے میں وہ اس کے پاس نہیں آتا. عزت و محبت صرف کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس پہ بھی وہ پیچھے ہٹا ہے. پھر دیوانگی کا شعر ہے، دیوانہ ہے دیوانے سے کیا بات کرو ہو. یہاں پہ کلیم عاجز بالکل ہی عاجز بن کے سوچتے ہیں کہ میں تو دیوانہ ہوں، اور دیوانوں سے بات کرنا تو گویا خود کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے. تو یہ خود آگاہی، درد بھرا احساس اور طنز کا جو رویہ ہے، یہ وہی انسان کی ناہموار تعلقات ہیں، جذبات کی بے قدری ہے، سماجی رویوں میں سرد مہری ہے، قربانی کی ناقدری ہے، گلا شکوہ ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گی کہ اس غزل کا مزہ یہ ہے کہ آپ اس کو آنکھیں بند کر کے صرف ویژولائز کریں، اس کو سوچیں کہ جو کچھ وہ کہنا چاہ رہا ہے وہ ہے کس لیے. اگر وہ محبوب کے لیے ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے مجموعی محبوب آ جاتا ہے کہ یوں تو ہمیں منہ پھیر کے دیکھو بھی نہیں ہو، جب وقت پڑے ہے تو مدارات کرو ہو. اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ ہمارے وہ سماجی تعلقات ہیں جو ہم ورک پلیسز پہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان ضرورت کے تحت ہی دوسرے انسان کو آج کل منہ لگاتا ہے، ورنہ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کھڑا ہو کے کسی کے ساتھ سلام دعائی لے لے. تو ایک سماج میں رہتے ہوئے اس کے جو باتیں ہیں وہ بیان کرنے کا بڑا سلیقہ ہے. اور آخر میں یہی کہ بکنے بھی دو عاجز کو، جو بولے ہے بکے ہے. تو یہ آج بول کے لب آزاد ہیں تیرے، 100 بار بھی کہا جائے، کتنی دہائیوں میں بھی کہا جائے تو ارسطو کے زمانے میں بھی پکڑنے والے موجود تھے، سقراط کے زمانے میں بھی پکڑنے والے موجود تھے، اب کے زمانے میں بھی پکڑنے والے موجود ہیں. یعنی یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا قیامت تک. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے زیادہ اس غزل کی میں تشریح نہیں کر سکتی، تو میرے لیے کمرہ جماعت ہی بن جائے گا. لیکن مزہ آیا، بہت شکریہ. بہت 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 شکریہ، بہت شکریہ مریم، بہت شکریہ. اچھا، یہ جو شعر جس کی جو زبان زدام ہے، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کرامت کرو ہو، یہ محبوب سے شکوہ بھی ہو سکتا ہے، یہ سیاسی تناظر میں بھی دیکھا جاتا ہے، یہ اس کے کئی اینگلز ہو سکتے ہیں. جاننے کی ضرورت یہ بھی ہے کہ یہ جو غزل ہے، کیا اس وقت اس غزل میں ایسی کیا خاص بات آتی ہے، کیا اسی طرز کی یا اسی انداز سے غزلیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سرقے کی بات نہیں کر رہی، لیکن کیا یہی رنگ تھا اور کا یہ کلیم عاجز نے کچھ الگ ہی اس غزل میں، کیونکہ کیوں اس غزل کیا ایک حوالہ بن جاتی ہے، ایک شہرت اختیار کر گئی. ہمارے ساتھ اور دوست کون، میں خود راشد صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ راشد صاحب اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں. انہوں نے غزل پڑھی تو سورہ غزل کی پڑھن دونوں نے کی، لیکن ہم ان کی رائے بھی جاننا چاہیں گے. راشد صاحب. جی بہت شکریہ جناب صدر. یہ مشہور، بلکہ اگر کہا جائے کہ بدنام زمانہ غزل اپنی ساری جو کلاسیکی رفت ہے جو اردو شاعری
میں ہے اس کے ساتھ یہ اس کے روایتی اسلوب کی ایک نمائندہ غزل ہے۔ بے شک اب غزل اور نظم کا سفر جو ہے وہ تاریخ کے بڑے طویل مراحل جو ہیں وہ طے کر چکا ہے۔ ایسے میں میرے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھا تھا کہ چراغ ہمیش نے اس غزل کو موضوع گفتگو کیوں بنایا یا بنانے کا ارادہ کیا؟ کیا یہ غزل آج کے دور میں بھی کوئی معنویت رکھتی ہے؟ لیکن جب ذرا غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ یہ غزل انسانی رشتوں میں جو چھپے ہوئے پہلو ہیں ان کو بے نقاب کرتی ہے۔ اور ابھی ابھی ڈاکٹر مریم عرفان کی بات سن کر بھی مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ یہی جو رشتے ہیں، ان رشتوں کی بابت کیا کہا جائے کہ آج بھی انسان دوسرے انسانوں کے جذبات اور وجود سے کھیلتے ہیں، انہیں نظر انداز کرتے ہیں، اور محض ضرورت پڑنے پر جو ہے وہ مصنوعی تعلقات استوار کرتے ہیں۔ یہ غزل آج کے دور میں رائج جو زہریلی دوستیاں ہیں اور استعمال کر کے پھینک دینے کی ایک جو ہماری ایک سماجی حقیقت ہے، اس کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ غزل کے اشعار جو ہیں وہ بالکل آج کی جو ٹاکسک فرینڈشپ ہے اور اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بجا طور پر احاطہ کرتی ہے۔ جس طرح ابھی ڈاکٹر مریم عرفان نے کہا کہ اس کو آنکھیں بند کر کے بس ویژولائز کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض رومانی جو شکوہ شکایت ہے وہ اگرچہ اس میں نظر آتا ہے، لیکن یہ غزل دراصل ایک جو ہمارا سماجی المیہ ہے اس کی نشاندہی کر رہی ہے، اور یہ آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے اور زندہ ہے جتنی کہ اس زمانے میں جب کلیم عاجز نے اس کو لکھا تھا۔ بہت شکریہ۔ اس کا حسن یہی ہے، اس کا حسن یہی کہ آج بھی یہ اتنی ہی زندہ ہے، آج بھی اس کے اشعار اسی طرح سے محسوس ہوتے ہیں جیسے اس وقت محسوس ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس میں صرف محبوب سے شکوہ اپنی جگہ، لیکن یہ ہر طور پہ، یعنی جو ابھی راشد صاحب نے تعلقات دوستی کے حوالے سے جیسے بھی تعلقات ہوتے ہیں، جس طرح سے بھی ان کا جو حوالہ دیا ہے، اس میں بھی جو ایک خود غرضی اور ایک بے حسی کا جو بعض عنصر آتا ہے، اس کو بھی وہ بھی آتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ غزل اس حوالے سے کہ آج بھی اس غزل میں ایسی جو شعر ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی کی صورتحال ہے۔ گفتگو کرتے ہیں ہم باقی دوستوں سے بھی۔ ہمارے ساتھ عاصم جی حسین موجود ہیں۔ عاصم جی حسین، آپ کیا بات کریں گے اس غزل کے حوالے سے؟ جی، میں صاحب صدر کی اجازت سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ جی جی، عاصم بات کریں۔ جی 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 جیسا کہ سبھی نے کافی اچھا اس غزل پہ تبصرہ کیا ہے، اور واقعی کلاسیکی رنگ کی جو غزل ہے اس کی ایک نمائندہ غزل اسے کہا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس غزل کی تفہیم کے لیے سب سے پہلے ایک چیز جو ہم نے کسی حد تک شاید صرف نظر ہو گئی کہ جو شاعر ہیں ان کا تعلق جھارکھنڈ سے ہے، بھارت سے، اور جی یہ جی جو لہجہ انہوں نے اختیار کیا ہے یہ ان کی روزمرہ ان کی دیگر غزلوں میں بھی یہ بے ساختہ لہجہ جو ہے یہ پایا جاتا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے اسے غالباً الہ آباد یا اس کے اطراف کے علاقوں میں اس طرز کی جو شاعری ہے اسے مضافاتی غالباً اسے کہا جاتا تھا کسی زمانے میں، کیونکہ کلیم عزیز کا ایک اور بھی شعر میری نظر سے گزرا، اس ناز اس انداز سے تم آئے چلو ہو، روز ایک غزل ہم سے کہلوائے چلو ہو۔ تو واہ واہ۔ یہ مطلب ان کا ایک انداز تھا، ان کی روزمرہ میں یہ شامل تھا۔ ان کی دیگر غزلیں جب ہم پڑھتے ہیں کلیم عاجز کی تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ لہجہ تھا، اور مضافاتی لہجے میں انہوں نے اور بھی کلام کہا ہے۔ تو کیونکہ مضافاتی لہجے میں ایک بے ساختہ پن پایا جاتا ہے، اور وہ ہمیں ایک مصنوعی نہیں اظہار ہوتا،
وہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے شاعر نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے تو اپنی کوئی دکھڑا ہمیں بیان کر رہا ہے، کیونکہ شعراء کی زندگی عام طور پہ شکایتوں سے ہی بھرپور ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کا کہنے کا رنگ ہوں علیحدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کلاسیکی رنگ میں اس دکھ کو بیان کیا، اپنے دکھ کو، اور یقیناً یہ کلاسیکی شاعری کی ایک نمائندہ غزل ہے۔ انہوں نے کافی طویل زندگی پائی، غالباً 2015 میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور انہیں کافی ہوں ایوارڈ وغیرہ بھی ملے تھے بھارت میں۔ تو ایک بڑے شاعر کی ایک بڑی غزل ہے، کیونکہ ایک بڑی غزل کی پہچان میرے خیال میں، ایک بڑے ادب کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اسے جب بھی پڑھا جائے تو اس میں کسی نہ کسی فرد کو ایسا لگے کہ اس نے جیسے وہ ایک کلاسیکی مصرع ہے، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، کہ جیسے ہوں یہ کوئی میری ہی ہوں بات نا اس شاعر نے اپنے شعر میں کر دی، اس نظم گو نے اپنی نظم کا یہ جو مصرع ہے، یہ تو میں کہنا چاہ رہا تھا، یہ تو میری ہی گفتگو ہوں تھی، یہ تو میرا ہی لکھا تھا، یہ اس نے کہہ دیا۔ ایک افسانہ نگار نے یہ جو پیرا لکھا ہے، یہ جو کردار ہے، یہ کردار تو مطلب کہیں نہ کہیں میری زندگی کے کسی پہلو سے ملتا جلتا ہے۔ تو یہ کلیم عاجز کی یہ جو غزل ہے، اس کا مجھے ذاتی طور پہ، میں نے چراغ ہمیش کے حوالے سے اس نظم کی میں نے خوانگی کی، میں نے پڑھا اسے 2-3 مرتبہ، مجھے پہلے بھی میں نے پڑھا کی تھی، جب میری پسندیدہ غزلوں، کلاسیکی غزلوں میں جو پسندیدہ ہے ان میں ہی یہ شامل ہے۔ تو اسے جب ہوں بھی پڑھیں ہوں لگتا ہے اس کا صرف ایک ضرب المثل جو شعر ہے، وہ نہیں کہ تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو، وہ نہیں، باقی بھی اشعار اس کے وہ ایسا ہی لگتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کلیم عاجز نے ہماری ہی کوئی بات کر دی ہے، ہمارے معاشرے کی، کیونکہ یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے، یہ ایشیا کا جو خطہ ہے، ہمارے دکھ حالات کلاسک ہوں یا ترقی پسند ہوں یا آج کے ہوں، وہ کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مجھے یہ اس طرح میں نے ان کی اس غزل کو سمجھا ہے، اور میں یہ تھوڑا بہت کہنا چاہ رہا تھا، باقی احباب بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے اور مجھے بھی مزید سمجھنے کا موقع ملے گا۔ شکریہ جی۔ بہت بہت شکریہ عاصم جی حسین، بہت شکریہ، بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے اس غزل کے حوالے سے۔ اور یہ بھی ایک جو ہم اس پہ بات کرتے کہ وہ جو لوکیشن ہے، اس حوالے سے جو انہوں نے اپنی جو زبان ہے، اس پہ انہوں نے ان کا یہی طرز انہوں نے اختیار کیا ہو، یہ بھی ایک ہے، کیونکہ یہ جو اس کا جو ایک خاص انداز ہے غزل کا، وہ بہت اٹریکٹیو ہے، وہ اپنی جگہ اٹریکٹیو ہے۔ نجمہ منصور صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نجمہ منصور صاحبہ بات کریں گی غزل کے حوالے سے۔ جی میں بات کروں گی۔ اصل میں نیٹ بڑا مسئلہ کر رہا ہے، شاید میری طرف ہے یا اسی لیے تو ہم ویسے جلدی سے ہے۔ آپ سے کروا رہے ہیں، جلدی سے آپ سے کروا رہے ہیں تاکہ ہاں آپ نہیں پھر نہیں دوبارہ نہیں جلدی نہیں نہیں، ہاں میں کر لیتی ہوں، اب ہے نیٹ، کہیں ایسا نہ ہو پھر چلا جائے۔ جی میں کر ہاں لیتی جی ہوں۔ جی بات کیجیے۔ اچھا، یہ میری آواز آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے۔ جناب صدر کی اجازت سے، ابھی سب لوگوں نے بڑی اچھی مختلف پہلوؤں پہ بات کی ہے، اور بہت سے پوائنٹ انہوں نے اٹھائے ہیں۔ یہ غزل جو ہے واقعی ایک کلاسیکی رنگ میں بہت اچھی غزل ہے، اور اس میں جو اذان میں جو تسلسل قائم ہے، اور کسی بھی شعر میں بالکل بھی بے وزنی یا رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ اس کی جو ردیف ہے کرو ہو، اور اس کا قافیہ ہوں جو ہے اوقات بات مات، یہ جو ہیں بہت ہی منفرد مجھے لگے ہیں، اور ردیف اور قافیے کا یہ جو انتخاب ہے، یہ سادگی کے باوجود جو ہے بہت مؤثر ہے۔ اور اس میں ایک اور جو بات مجھے لگی کہ اس میں مکالماتی جو فضا ہے، اور اس میں شکوہ جو ہے، شکوہ امیز جو فضا ہے، وہ بھی ایک بڑی خوبصورت ہے غزل میں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس میں جو اس کی جو بڑی فنی خوبی ہے، مجھے یہی لگی ہے کہ اس میں جو مکالماتی لہجہ ہے، شاعر جو ہے، شاعر اور مخاطب کے درمیان جو ایک براہ راست گفتگو جیسے چل رہی ہے، اس میں جو ہوں ہر شعر میں شکایت بھی ہے، طنز بھی، اور ایک طرح کی بے بسی بھی نظر آتی ہے۔ مخاطب کوئی ایک فرد بھی ہو سکتا ہے،
समाज भी है, ताकत का मरकज भी या महबूब भी। ये इबहाम जो है वो गज़ल की मानवी जो गहराई है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें जो है मौज़ूआती सतह पर हम देखें तो उसमें गज़ल में कई परतें हैं, जैसे इसमें माशरती नाबराबरी और तबकाती तंज जो है, मसलन मेरे ही लहू पर गुज़र औकात करो हो, ये ताकतवर तबके की मुनाफ़कत और इसके इस्तेसाल पर एक भरपूर ज़रब है। और फिर जज्बाती शिकवा शिकायत की ओर देखें तो एक मिसरा जो बल्कि पूरा ये शेर ही कि यूं तो हमें मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मदारात करो हो। ये जो शेर है गज़ल की जब जज्बात में राज नज़र आती है कि बेरुखी और मसलहती मेलजोल पर शदीद इसमें तंज नज़र आता है। इसके अलावा देखें तो ये शेर जो है क्लास की शेरी रवायत से इस तरह का रिश्ता जो है वो गहरा नज़र आता है कि गज़ल के लहजे और तलब फ़ानी और इकबाल के समानी गज़ल के रंग भी झलकते दिखाई देते हैं। अल्फाज जैसे सुखन आराए, मदारात, करामात, खाक नशी क्लासिकी जायका पैदा करते हैं, मगर इसके बावजूद पूरा कलाम जो है वो हमें नज़रियाती या अदबी तकलीद नहीं करता, बल्कि अपना एक अलग बयानिया रखता है। ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ी मुनफरिद सी उनकी गज़ल है, और इसका मजमूई जो तासर है वो वही है कि क्लासिकी असलूब है, मुकालमे की महारत है, समाजी तनकीद है और जज्बाती शिकवे का हसीन इम्तिजाज है। और ये चीज़ जो है एक मुकम्मल पुख्ता और ख़ूबसूरत क्लासिकी गज़ल की जो है वो खूबी है। और मैं समझती हूँ आप लोगों ने बड़े अच्छी एक मुंतखब गज़ल की है और इस पे बात भी बड़ी खूबसूरत हुई है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नजमा साहबा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। नजमा साहबा नज्म की तो खैर बहुत अच्छी शायरा हैं। अभी हम मुबारक साहब से ये भी समझते हैं, मुबारक साहब जो है गजल और नज्म दोनों कह रहे होते हैं। जो लोग नज्में जिनकी बुनियादी पहचान नज्म है, उनके लिए क्या वाकई नागुजीर है कि वो गजलें भी कहें। ये समझ, क्योंकि जब इतनी अच्छी गजलें जब हम सुनते हैं तो फिर ये सोचना पड़ता है कि क्या जो नज्म कहने वाला है उसके लिए गजल की तरफ भी आना जरूरी है, या गजल पहले उसका गजल की तरफ आना जरूरी है, उसके बाद वो नज्में कहें, क्योंकि ये असातिज़ा अक्सर इस बात पे भी जोर दे रहे होते हैं। बहरहाल हम गुफ्तगू अब आते हैं अहमद मुबारक साहब की तरफ। मेरा ख्याल में वाकई तो तमाम दोस्त गुफ्तगू कर चुके हैं। अहमद मुबारक साहब, आपसे ही हम दरख्वास्त करते हैं कि इस गजल पे गुफ्तगू करें, कनीम आर्टिस्ट की गजल पे। जी अहमद साहब, अहमद मुबारक साहब हैं कहाँ? हैं? हाँ हैं अहमद मुबारक साहब। जी जी जी, आदाब। मेरा ख्याल है कि एक एक स्टेशन और रह गया था, और जो ही ये ट्रेन बढ़ती है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर 2 मिनट ओह, कोई और पार्टिसिपेट गुफ्तगू कर सके तो उसके फौरन बाद मैं आगे को पूरी करा सकता। ठीक है। अच्छा, कोई रह गए हैं हमारे यहाँ आपके जो? नहीं अभी तो तमाम दोस्त हम 2 मिनट इंतजार कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, हम 2 मिनट इंतजार कर ठीक है, लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत 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 या फिर अफसाना शुरू कर लें, और सदर साहब अगर दोनों पे अपनी मुश्तरका हाँ, राय देना ये चाहें तो। ये ज्यादा बेहतर है, ये मेरा ज्यादा ख्याल है बेहतर यही बेहतर है। है। हाँ, चलें वेरी फिर ये बहुत ऐसा कर लेते हैं, अच्छा, ऐसा कर लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत चलें अच्छा, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, बस सही है। बहुत तो
تو ہم افسانہ شروع کر لیتے ہیں. سارا سمنٹو کا افسانہ ہے خالد میاں، اور اس افسانے کی پڑھن کریں گے عاصم جی حسین. اور یہ افسانہ ہم نے چراغ ہمیش پہ موجود ہے. جی عاصم، آپ سے درخواست ہے کہ افسانے کی پڑھن کیجیے. جی میں صاحب صدر کی اجازت سے افسانہ شروع کرتا ہوں. افسانے کا نام ہے خالد میاں سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے. ممتاز نے صبح سویرے اٹھ کر حسب معمول تینوں کمروں میں جھاڑو دی. کونے خدروں سے سگریٹوں کے ٹکڑے، ماچس کی جلی ہوئی تیلیاں اور اسی طرح کی اور چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالی. جب تینوں کمرے اچھی طرح صاف ہو گئے تو اس نے اطمینان کا سانس لیا. اس کی بیوی باہر صحن میں سو رہی تھی، بچہ پنگوڑے میں تھا. ممتاز ہر صبح سویرے اٹھ کر صرف اس لیے خود تینوں کمروں میں جھاڑو دیتا تھا کہ اس کا لڑکا خالد اب چلتا پھرتا تھا، جو عام بچوں کی مانند ہر چیز جو اس کے سامنے آئے اٹھا کر منہ میں ڈال لیتا تھا. ممتاز ہر روز تینوں کمرے بڑے احتیاط سے صاف کرتا، مگر اس کو حیرت ہوتی جب خالد فرش پر اسے اپنے چھوٹے چھوٹے ناخنوں کی مدد سے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لیتا. فرش کا پلستر کئی جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، جہاں کوڑے کرکٹ کے چھوٹے چھوٹے ذرے پھنس جاتے تھے. ممتاز اپنی طرف سے پوری صفائی کرتا، مگر کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا، جو اس کا پلوٹھی کا بیٹا خالد، جس کی عمر ابھی 1 برس کی نہیں ہوئی تھی، اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتا. ممتاز کو صفائی کا خپت ہو گیا تھا. اگر وہ خالد کو کوئی چیز منہ پر سے اٹھا کر فرش پر سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتے دیکھتا تو وہ خود کو اس کا ملزم سمجھتا، اپنے کو دل ہی دل میں کوستا کہ اس نے کیوں بد احتیاطی کی. خالد سے اس کو پیار ہی نہیں، عشق تھا. ایک عجیب بات ہے کہ جوں جوں خالد کی پہلی سالگرہ کا دن نزدیک آتا تھا، اس کا یہ وہم یقین کی صورت اختیار کرتا جاتا تھا کہ اس کا بیٹا 1 سال کا ہونے سے پہلے مر جائے گا. اپنے اس خوفناک وہم کا ذکر ممتاز اپنی بیوی سے بھی کر چکا تھا. ممتاز کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ احام کا بالکل قائل نہیں. اس کی بیوی نے جب پہلی بار اس کے منہ سے ایسی بات سنی تو کہا، آپ اور ایسے وہم؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بیٹا 100 سال زندہ رہے گا. میں نے اس کی پہلی سالگرہ کے لیے ایسا اہتمام کیا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. یہ سن کر ممتاز کے دل کو ایک دھکا سا لگا تھا. وہ کب چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا زندہ نہ رہے، لیکن اس کے وہم کا کیا علاج تھا؟ خالد بڑا تندرست بچہ تھا. سردیوں میں جب نوکر ایک دفعہ اس کو باہر سیر کے لیے لے گیا تو واپس آ کر اس نے ممتاز کی بیوی سے کہا، بیگم صاحب آپ خالد میاں کے گالوں پر سرخی نہ لگایا کریں، کسی کی نظر لگ جائے گی. یہ سن کر اس کی بیوی بہت ہنسی. بیوقوف، مجھے کیا ضرورت ہے سرخی لگانے کی؟ ماشاءاللہ اس کے گال تو قدرتی لال ہیں. سردیوں میں خالد کے گال بہت سرخ رہتے تھے، مگر اب گرمیوں میں کچھ زردی مائل ہو گئے تھے. اس کو پانی کا بہت شوق تھا، چنانچہ جب وہ انگڑائی لے کر اٹھتا اور دودھ کی بوتل پی لیتا تو دفتر جانے سے پہلے ممتاز اس کو پانی کی بالٹی میں کھڑا کر دیتا. دیر تک وہ پانی کے چھینٹے اڑا اڑا کر کھیلتا رہتا. ممتاز اور اس کی بیوی خالد کو دیکھتے اور بہت خوش ہوتے، لیکن ممتاز کی خوشی میں غم کا ایک برقی دھکا سا ضرور ہوتا. وہ سوچتا، خدا میری بیوی کی زبان مبارک کرے، لیکن یہ کیا ہے کہ مجھے اس کی موت کا کھٹکا رہتا ہے؟ یہ وہم کیوں میرے دل و دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ یہ مر جائے گا؟ کیوں مرے گا؟ اچھا بھلا صحت مند ہے، اپنی عمر کے بچوں سے کہیں زیادہ صحت مند. میں یقیناً پاگل ہوں. اس سے میری حد سے بڑھی ہوئی محبت دراصل اس وہم کا باعث ہے. لیکن مجھے اس سے اتنی زیادہ محبت کیوں ہے؟ کیا سارے باپ اسی طرح بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ کیا ہر باپ کو اپنی اولاد کی موت کا کھٹکا لگا رہتا ہے؟ مجھے آخر ہو کیا گیا ہے؟ ممتاز نے جب حسب معمول تینوں کمرے اچھی طرح صفائی کر دیے تو فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹ گیا. یہ اس کی عادت تھی. صبح اٹھ کر جھاڑو وغیرہ دے کر وہ گرمیوں میں ضرور آدھے گھنٹے کے لیے چٹائی پر لیٹا کرتا تھا، بغیر تکیے کے. اس طرح اس کو لطف محسوس ہوتا تھا. لیٹ کر وہ سوچنے لگا، پرسوں میرے بچے کی پہلی سالگرہ ہے. اگر یہ بخیر و عافیت گزر جائے تو میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. یہ میرا وہم بالکل دور ہو جائے گا. اللہ میاں یہ سب تیرے ہاتھ میں ہے. اس کی آنکھیں بند تھیں. دفعتاً اس نے اپنے ننگے سینے پر بوجھ سا محسوس کیا. آنکھیں کھولی تو دیکھا خالد ہے. اس کی بیوی پاس کھڑی تھی. اس نے کہا، ساری رات بے چین سا رہا ہے، سوتے میں جیسے ڈر ڈر کر کانپتا رہا ہے. خالد،
ممتاز کے سینے پر زور سے کانپا۔ ممتاز نے اس پر ہاتھ رکھا اور کہا، خدا میرے بیٹے کا محافظ ہو۔ ممتاز کی بیوی نے خفقیہ آمیز لہجے میں کہا، توبہ، آپ کو تو بس وہموں نے گھیر رکھا ہے، ہلکا سا بخار ہے، انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر ممتاز کی بیوی کمرے سے چلی گئی۔ ممتاز نے ہولے ہولے بڑے پیار سے خالد کو تھپکنا شروع کیا، جو اس کی چٹائی چھاتی پر اوندھا لیٹا تھا اور سوتے میں کبھی کبھی کانپ اٹھتا تھا۔ تھپکنے سے وہ جاگ پڑا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولیں اور باپ کو دیکھ کر مسکرایا۔ ممتاز نے اس کا منہ چوما۔ کیوں میاں خالد، کیا بات ہے، آپ کانپتے کیوں تھے؟ خالد نے مسکرا کر اپنا اٹھا ہوا سر باپ کی چھاتی پر گرا دیا۔ ممتاز نے پھر اس کو تھپکنا شروع کیا۔ دل میں وہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس کے بیٹے کی عمر دراز ہو۔ اس کی بیوی نے خالد کی پہلی سالگرہ کے لیے بڑا اہتمام کیا تھا۔ اپنی ساری سہیلیوں سے کہا تھا کہ وہ اس تقریب پر ضرور آئیں۔ درزی سے خاص طور پر اس کی سالگرہ کے لیے کپڑے سلوائے تھے۔ دعوت پر کیا کیا چیز ہوگی سب سوچ لیا تھا۔ ممتاز کو یہ ٹھاٹھ پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو اور سالگرہ گزر جائے، خود اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کا بیٹا 1 برس کا ہو گیا۔ اس کو اس بات کا علم سے اس وقت ہو جب خالد 1 برس اور کچھ دنوں کا ہو گیا ہو۔ خالد اپنے باپ کی چھاتی پر سے اٹھا۔ ممتاز نے اس سے محبت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، خالد بیٹا، سلام نہیں کرو گے ابا جی کو؟ خالد نے مسکرا کر ہاتھ اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ دیا۔ ممتاز نے اس کو دعا دی، جیتے رہو، لیکن یہ کہتے ہی اس کے دل پر اس کے وہم کی ضرب لگی اور وہ غم و فکر کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ خالد سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دفتر جانے میں ابھی کافی وقت تھا۔ ممتاز چٹائی پر لیٹا رہا اور اپنے وہم کو دل و دماغ سے محو کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اتنے میں باہر صحن سے اس کی بیوی کی آواز آئی، ممتاز، ممتاز صاحب، ادھر آئیے۔ آواز میں شدید گھبراہٹ تھی۔ ممتاز چونک کر اٹھا، دوڑ کر باہر گیا، دیکھا اس کی بیوی خالد کو غسلخانے کے باہر گود میں لیے کھڑی ہے اور وہ اس کی گود میں بل پہ بل کھا رہا ہے۔ ممتاز نے اس کو اپنی باہوں میں لے لیا اور بیوی سے جو کانپ رہی تھی پوچھا، کیا ہوا؟ اس کی بیوی نے خوف زدہ لہجے میں کہا، معلوم نہیں، پانی سے کھیل رہا تھا، میں نے ناک صاف کی تو دوہرا ہو گیا۔ ممتاز کی باہوں میں خالد ایسے بل کھا رہا تھا جیسے کوئی اسے کپڑے کی طرح نچوڑ رہا ہو۔ سامنے چارپائی پڑی تھی۔ ممتاز نے اس کو وہاں لٹا دیا۔ میاں بیوی سخت پریشان تھے۔ وہ پڑا بل پہ بل کھا رہا تھا اور دونوں کے اوسان خطا ہو رہے تھے کہ وہ کیا کریں۔ تھپکایا، چوما، پانی کے چھینٹے مارے، مگر اس کا تشنج دور نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود دورہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور خالد پر بے ہوشی سی طاری ہو گئی۔ ممتاز نے سمجھا مر گیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کہا، ختم ہو گیا؟ وہ چلائی، لہولے والا، کیسی بات مجھ سے نکالتے ہیں، کنالشن تھا، ختم ہو گئی، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ خالد نے اپنی مرجھائی ہوئی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولیں اور اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ممتاز کی ساری دنیا زندہ ہو گئی۔ بڑے ہی درد بھرے لہجے میں اس نے خالد سے کہا، کیوں خالد بیٹا، یہ کیا ہوا آپ کو؟ خالد کے ہونٹوں پر تشنج زدہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ممتاز نے اس کو گود میں اٹھا لیا اور اندر کمرے میں لے گیا۔ لٹانے کی والا تھا کہ دوسری کنولشن آئی۔ خالد پھر بل کھانے لگا۔ جس طرح مرغی کا دورہ ہوتا ہے، یہ تشنج بھی اسی قسم کا تھا۔ ممتاز کو ایسا محسوس ہوتا کہ خالد نہیں بلکہ وہ اس اذیت کے شکنجے میں کسا جا رہا ہے۔ دوسرا دورہ ختم ہوا تو خالد اور زیادہ مرجھا گیا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں دھنس گئی۔ ممتاز اس سے باتیں کرنے لگا، خالد بیٹے، یہ کیا ہوتا ہے آپ کو؟ خالد میاں، اٹھو نا، چلو پھرو۔ خالدی، مکھن کھائیں گے آپ؟ خالد کو مکھن بہت پسند تھا، مگر اس نے یہ سن کر اپنا سر ہلا کر ہاں نہ کی۔ لیکن جب ممتاز نے کہا، بیٹے گگو کھائیں گے آپ، تو اس نے بڑے نحیف انداز میں نہیں کے طور پر اپنا سر ہلایا۔ ممتاز مسکرایا اور خالد کو اپنے گلے سے لگا لیا، پھر اس کو اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اس سے کہا، تم اس کا دھیان رکھو، میں ڈاکٹر لے کر آتا ہوں۔ ڈاکٹر ساتھ لے کر آیا تو ممتاز کی بیوی کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اس کی غیر حاضری میں خالد پر پھر تشنج کے 3 اور دورے پڑ چکے تھے۔ اس کے باعث وہ بے جان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور کہا، تردد کی کوئی بات نہیں، ایسی کنورشن بچوں کو عموماً آیا کرتی ہے۔ اس کی وجہ دانت ہیں، معدے میں کرم وغیرہ ہوں تو وہ بھی اس کا باعث ہوتے ہیں۔ میں دوا لکھ دیتا ہوں، آرام آ جائے گا، بخار تیز نہیں ہے، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ ممتاز نے دفتر سے چھٹی لے لی اور سارا دن خالد کے بعد بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس کو 2 مرتبہ اور دورے پڑے۔ اس کے بعد وہ نڈھال لیٹا رہا۔ شام ہو گئی تو ممتاز نے سوچا شاید اب اللہ کا فضل ہو گیا ہے،
لیکن اتنے عرصے میں کوئی کنیکشن نہیں آئی۔ خدا کرے رات اسی طرح کٹ جائے۔ ممتاز کی بیوی بھی خوش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل میرا خالد دوڑتا پھرے گا۔ رات کو چونکہ مقررہ اوقات پر دوا دینی تھی، اس لیے ممتاز چارپائی پر نہ لیٹا کہ شاید سو جائے۔ خالد کے پنگوڑے کے پاس آرام کرسی رکھ کر وہ بیٹھ گیا اور ساری رات جاگتا رہا، کیونکہ خالد بے چین تھا، کانپ کانپ کر بار بار جاگتا تھا، حرارت بھی تیز تھی۔ صبح 7 بجے کے قریب ممتاز نے تھرمامیٹر لگا کے دیکھا تو 104 ڈگری بخار تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا تردد کی کوئی بات نہیں، برونکائٹس ہے، میں نسخہ لکھ دیتا ہوں، 3-4 دن میں آرام آ جائے گا۔ ڈاکٹر نسخہ لکھ کر چلا گیا۔ ممتاز دوا بنوا لایا، خالد کو ایک خوراک پلائی، مگر اس کو تسکین نہ ہوئی۔ 10 بجے کے قریب وہ ایک بڑا ڈاکٹر لایا، اس نے اچھی طرح خالد کو دیکھا اور تسلی دی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تب ٹھیک نہ ہوا۔ ڈاکٹر کی دوا نے کوئی اثر نہ کیا، بخار تیز ہوتا کیا۔ ممتاز کے نوکر نے کہا، صاحب بیماری وغیرہ کوئی نہیں، خالد میاں کو نظر لگ گئی ہے، میں ایک تعویذ لکھوا کر لایا ہوں، اللہ کے حکم سے یوں چٹکیوں میں اثر کرے گا۔ 7 کنوؤں کا پانی اکٹھا کیا گیا، اس میں یہ تعویذ گھول کر خالد کو پلایا گیا، کوئی اثر نہ ہوا۔ ہمسائی آئی، وہ ایک یونانی دوا تجویز کر گئی۔ ممتاز یہ دوا لے آیا، مگر اس نے خالد کو نہ دی۔ شام کو ممتاز کا ایک رشتہ دار آیا، ساتھ اس کے ایک ڈاکٹر تھا۔ اس نے خالد کو دیکھا اور کہا، ملیریا ہے، اتنا بخار ملیریا میں ہی ہوتا ہے، آپ اس پر برف کا پانی ڈالیے، میں کنین کا انجیکشن دیتا ہوں۔ برف کا پانی ڈالا گیا، بخار ایک دم کم ہو گیا، درجہ حرارت 98 ڈگری تک آ گیا۔ ممتاز اور اس کی بیوی کی جان میں جان آئی، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں بخار بہت تیز ہو گیا۔ ممتاز نے تھرمامیٹر لگا کر دیکھا، درجہ حرارت 106 تک پہنچ گیا تھا۔ ہمسائی آئی، اس نے خالد کو مایوس نظروں سے دیکھا اور ممتاز بیوی سے کہا، بچے کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا ہے۔ ممتاز اور اس کی بیوی کے دل بیٹھ گئے۔ ممتاز نے نیچے کارخانے سے ہسپتال فون کیا، ہسپتال والوں نے کہا، مریض کو لے آؤ۔ ممتاز نے فوراً ٹانگا منگوایا، خالد کو گود میں لیا، بیوی کو ساتھ بٹھایا اور ہسپتال کا رخ کیا۔ سارا دن وہ پانی پیتا رہا تھا، مگر پیاس تھی کہ بجھتی ہی نہ تھی۔ ہسپتال جاتے ہوئے راستے میں اس کا حلق بے حد خشک ہو گیا۔ اس نے سوچا اتر کر کسی دکان سے ایک گلاس پانی ہی پی لے، لیکن خدا معلوم کہاں سے یہ وہم ایک دم اس کے دماغ میں آن ٹپکا، دیکھو اگر تم نے پانی پیا تو تمہارا خالد مر جائے گا۔ ممتاز کا حلق سوکھ کے لکڑی ہو گیا، مگر اس نے پانی نہ پیا۔ ہسپتال کے قریب تانگا پہنچا تو اس نے سگریٹ سلگایا، 2 ہی کش لیے تھے تو اس نے ایک دم سگریٹ پھینک دیا۔ اس کے دماغ میں یہ وہم گونجا تھا، ممتاز سگریٹ نہ پیو، تمہارا بچہ مر جائے گا۔ ممتاز نے ٹانگا ٹھہرایا، اس نے سوچا یہ کیا حماقت ہے، یہ وہم سب فضول ہے، سگریٹ پینے سے بچے پہ کیا آفت آ سکتی ہے۔ ٹانگے سے اتر کے اس نے سڑک پر سے سگریٹ اٹھایا، واپس ٹانگے میں بیٹھ کر جب اس نے کش لینا چاہا تو کسی نامعلوم طاقت نے اس کو روکا۔ نہیں ممتاز، ایسا نہ کرو، خالد مر جائے گا۔ ممتاز نے سگریٹ زور سے پھینک دیا، ٹانگے والے نے گھور کر اس کو دیکھا۔ ممتاز نے محسوس کیا کہ جیسے اس کو اس کی دماغی کیفیت کا علم ہے اور وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اپنی خفت دور کرنے کی غرض سے ٹانگے والے سے کہا، خراب ہو گیا تھا سگریٹ۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے ایک نیا سگریٹ نکالا، سلگانا چاہا مگر ڈر گیا۔ اس کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچ گئی۔ ادراک کہتا تھا کہ یہ سب اوہام فضول ہیں، مگر کوئی ایسی آواز تھی، کوئی ایسی طاقت تھی جو اس کے منطق، اس کے استدلال، اس کے ادراک پر غالب آ جاتی تھی۔ ٹانگا ہسپتال کے پھاٹک میں داخل ہوا تو اس نے سگریٹ انگلیوں میں مسل کر پھینک دیا۔ اس کو اپنے اوپر بہت ترس آیا کہ وہ اوہام کا غلام بن گیا ہے۔ ہسپتال والوں نے فوراً ہی خالد کو داخل کر لیا۔ ڈاکٹر نے دیکھا اور کہا، برونکو نمونیا ہے، حالت مخدوش ہے۔ خالد بے ہوش تھا۔ ماں اس کے سراہنے بیٹھی ویران نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کے ساتھ غسل خانہ تھا۔ ممتاز کو سخت پیاس لگ رہی تھی، نل کھول کر اوک سے پانی پینے لگا تو پھر وہی وہم اس کے دماغ میں گونجا، ممتاز یہ کیا کر رہے ہو تم، مت پانی پیو، تمہارا خالد مر جائے گا۔ ممتاز نے دل میں اس وہم کو گالی دی اور انتقامت اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ ابھر گیا۔ پانی پی کر غسل خانے سے باہر آیا تو اس کا خالد اسی طرح مرجھایا ہوا بے ہوش ہسپتال کے آہنی پلنگ پر پڑا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کہیں بھاگ جائے، اس کے ہوش و حواس غائب ہو جائیں، خالد اچھا ہو جائے گا اور وہ اس کے بدلے نمونیا میں گرفتار ہو جائے۔ ممتاز نے محسوس کیا کہ خالد پہلے سے زیادہ زرد ہے۔ اس نے سوچا یہ سب اس کے پانی پی لینے کا باعث ہے، اگر وہ پانی نہ پیتا تو ضرور خالد کی حالت بہتر ہو جاتی۔ اس کو بہت دکھ ہوا، اس نے خود کو بہت لعنت ملامت کی،
مگر پھر اس کو خیال آیا کہ جس نے یہ بات سوچی تھی وہ ممتاز نہیں کوئی اور تھا. اور کون تھا؟ کیوں اس کے دماغ میں اس سے ایسے وہم پیدا ہوتے تھے؟ پیاس لگتی تھی، پانی پی لیا. اس سے خالد پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ خالد ضرور اچھا ہو جائے گا. پرسوں اس کی سالگرہ ہے، انشاءاللہ خوب ٹھاٹ سے منائی جائے گی. لیکن فوراً ہی اس کا دل بیٹھ جاتا. کوئی آواز اسے کہتی خالد 1 برس کا ہونے ہی نہیں پائے گا. ممتاز کا جی چاہتا کہ وہ اس آواز کی زبان پکڑ لے اور اسے گدی سے نکال دے، مگر یہ آواز تو خود اس کے دماغ میں پیدا ہوتی تھی. خدا معلوم کیسے ہوتی تھی، کیوں ہوتی تھی. ممتاز اس قدر تنگ آ گیا کہ اس نے دل ہی دل میں اپنے اوہام سے گڑ گڑا کر کہا خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو. کیوں مجھ غریب کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ شام ہو چکی تھی، کئی ڈاکٹر خالد کو دیکھ چکے تھے، دوا دی جا رہی تھی، کئی انجیکشن بھی لگ چکے تھے، مگر خالد ابھی تک بے ہوش تھا. دفعتاً ممتاز کے دماغ میں یہ آواز گونجی تم یہاں سے چلے جاؤ، فوراً چلے جاؤ، ورنہ خالد مر جائے گا. ممتاز کمرے سے باہر چلا گیا، ہسپتال سے باہر چلا گیا. اس کے دماغ میں آوازیں گونجتی نہیں. اس نے اپنے آپ کو ان آوازوں کے حوالے کر دیا، اپنی ہر جنبش، اپنی ہر حرکت ان کے حکم کے سپرد کر دی. یہ اسے ایک ہوٹل میں لے گئیں. انہوں نے اس کو شراب پینے کے لیے کہا. شراب آئی تو اسے پھینک دینے کا حکم دیا. ممتاز نے ہاتھ سے گلاس پھینک دیا تو اور منگوانے کے لیے کہا. دوسرا گلاس آیا تو اسے بھی پھینک دینے کے لیے کہا. شراب اور ٹوٹے ہوئے گلاسوں کے بل ادا کر کے ممتاز باہر نکلا تو اس کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ چاروں طرف خاموشی ہی خاموشی ہے، صرف اس کا دماغ ہے جہاں شور برپا ہے. چلتا چلتا وہ ہسپتال پہنچ گیا. خالد کے کمرے کا رخ کیا تو اسے حکم ہوا مت جاؤ ادھر، تمہارا خالد مر جائے گا. وہ لوٹ آیا. گھاس کا میدان تھا، وہاں ایک بینچ پڑی تھی، اس پر لیٹ گیا. رات کے 10 بج چکے تھے. میدان میں اندھیرا تھا، چاروں طرف خاموشی تھی. کبھی کبھی کسی موٹر کے ہارن کی آواز اس خاموشی میں خراش پیدا کرتے ہوئی گزر جاتی. سامنے اونچی دیوار میں ہسپتال کا روشن کلاک تھا. ممتاز خالد کے متعلق سوچ رہا تھا کیا وہ بچ جائے گا؟ یہ بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں جنہیں مرنا ہوتا ہے؟ وہ زندگی کیوں پیدا ہوتی ہے جسے اتنی جلدی موت کے منہ میں جانا ہوتا ہے؟ خالد ضرور. ایک دم اس کے دماغ میں ایک وہم پھوٹا. بینچ پر سے اتر کر وہ سجدے میں گر گیا. حکم تھا اسی طرح پڑے رہو جب تک خالد ٹھیک نہ ہو جائے. ممتاز سجدے میں پڑا رہا. وہ دعا مانگنا چاہتا تھا مگر حکم تھا کہ مت مانگو. ممتاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ خالد کے لیے نہیں اپنے لیے دعا مانگنے لگا. خدایا مجھے اس اذیت سے نجات دے. تجھے اگر خالد کو مارنا ہے تو اسے مار دے. یہ میرا کیا حشر کر رہا ہے تو؟ دفعتاً اسے آوازیں سنائی دیں. اس نے کچھ دور 2 آدمی کرسیوں پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. بچہ بڑا خوبصورت ہے، ماں کا حال مجھ سے تو دیکھا نہیں جاتا. مجھے آواز بیچاری نہیں پر آ رہی. جی جی، بیچاری ہر ڈاکٹر کے پاؤں پڑ رہی تھی. ہم نے اپنی طرف سے تو ہر ممکن کوشش کی، بچنا محال ہے. میں نے یہی کہا تھا ماں سے کہ دعا کرو بہن. ایک ڈاکٹر نے ممتاز کی طرف دیکھا جو سجدے میں پڑا تھا. اس کو زور سے آواز دی اے کیا کر رہا ہے تو، ادھر آ. ممتاز اٹھ کر دونوں ڈاکٹروں کے پاس گیا. ایک نے اس سے پوچھا کون ہو تم؟ ممتاز نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر جواب دیا میں ایک مریض. ڈاکٹر نے سختی سے کہا مریض ہو تو اندر جاؤ، یہاں میدان میں ڈنڈ کیوں پیلتے ہو؟ ممتاز نے کہا جی میرا بچہ ادھر اس وارڈ میں. وہ تمہارا بچہ ہے جو؟ جی ہاں، شاید آپ اسی کی باتیں کر رہے تھے. وہ میرا بچہ ہے خالد. آپ اس کے باپ ہیں؟ ممتاز نے اپنا غم و اندوہ سے بھرا ہوا سر ہلایا. جی ہاں، میں اسی کا باپ ہوں. ڈاکٹر نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں، جائیے آپ کی وائف بہت پریشان ہے. جی اچھا. یہ کہہ کر ممتاز وارڈ کی طرف روانہ ہوا. سیڑھیاں طے کر کے جب اوپر پہنچا تو کمرے کے باہر اس کا نوکر رو رہا تھا. ممتاز کو دیکھ کر اور زیادہ رونے لگا. صاحب خالد میاں فوت ہو گئے. ممتاز اندر کمرے میں گیا. اس کی بیوی بے ہوش پڑی تھی. ایک ڈاکٹر اور نرس اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے. ممتاز پلنگ کے پاس کھڑا ہو گیا. خالد آنکھیں بند کیے پڑا تھا. اس کے چہرے پر موت کا سکون تھا. ممتاز نے اس کے ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیرا اور دل چیر دینے والے انداز میں اس سے پوچھا خالد میاں گوگو کھائیں گے آپ؟ خالد میاں کا سر نفی میں نہ ہلا. ممتاز نے پھر دہات بڑے لہجے میں کہا خالد میاں میرے وہم لے جائیں گے اپنے ساتھ؟ ممتاز کو ایسا محسوس ہوا جیسے خالد نے سر ہلا کر ہاں کی ہے. یہ شکریہ جی، ختم ہو گیا.
بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آصف جی حسین نے افسانہ پڑھا. یہ ایک ایسا نفسیاتی سطح پہ افسانہ تھا کہ ایک وہم جس نے جو بیٹھا تھا ایک باپ کے دل میں کہ کہیں اس کا بچے کو کچھ ہو نہ جائے، وہ وہم کیسے ایک حقیقت میں جاتا ہے. اس کی ایک جو ٹریٹمنٹ کی ہے منٹو نے، وہ اس بیس پہ یہ افسانہ، اسی لیے ہم نے پچھلے کسی نشست میں اس افسانے کے اوپر اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس افسانے کا ذکر آ گیا. تو منٹو کا یہ افسانہ جو ایک وہم نے کس طرح ایک باپ کے خوف نے، وہم نے یا ڈر نے یا اندیشے نے، جس طرح جو بھی ہے، اس کو اس طرح سے ایک حقیقت کا روپ دے دیا. اس کی کیا وہ ہو سکتی ہے. ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس عرصے میں صفیہ بھی موجود ہیں اور باقی دوست بھی موجود ہیں، بلکہ میں سب سے پہلے راشد صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ اس افسانے پہ گفتگو کریں. مہناز رحمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی راشد صاحب. جی بہت شکریہ. آج بار بار ڈسکنیکشن ہو رہی ہے. میں نے کچھ میسیجز بھیجے ہیں، وہ بھی تھرو نہیں ہو رہے، شاید اس لیے. نجمہ منصور صاحبہ کا تو ابھی میسج آیا کہ وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو رہی ہیں، مریم بھی ڈسکنیکٹ ہو چکی ہیں. بہرحال جناب صدر، بات یہ ہے کہ عاصم جی حسین نے جب اس افسانے کی خبر دی پچھلے کسی پروگرام میں، مریم عرفان کا افسانہ تھا، ترتیب سے رکھا ہوا آدمی، تو تب تک یہ افسانہ میری نظر سے نہیں گزرا تھا. اب افسانہ پڑھ کر پہلے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ ایک باپ کی بیٹے کے بارے میں فطری محبت کی کہانی ہے. خاص طور پر اس عمر میں جب بچہ ہر چیز منہ میں ڈال لیتا ہے، یہ رویہ فطری، ضروری اور صحت مند ہے. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جن سے ہمیں بہت محبت یا قریبی تعلق ہوتا ہے، ان کے بارے میں ہم خام خواہ کی فکر مندی کا شکار رہتے ہیں، اور وہ سامنے نہ ہوں یا کہیں دور بستے ہوں تو ان کے بارے میں اچھے خیال کم اور برے زیادہ آتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہوا ہو. لیکن اس افسانے میں سمجھتا ہوں کہ او سی ڈی کے علاوہ بھی ممتاز کا کردار اس کی نفسیاتی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے، جسے پیرانویا اور اینگزائٹی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. اب افسانے کے اختتام پر خالد میاں میرے وہم لے جائیں گے اپنے ساتھ، یا پھر ممتاز کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے خالد نے سر ہلا کر ہاں کی ہے. یہ 2 سطریں پوری کہانی کا نچوڑ ہیں. اس کا بیٹا مر گیا ہے، لیکن اس کی تکلیف کا اصل مرکز اس کا وہم ہے جس نے اس کی زندگی جہنم بنا دی. وہ خالد کی موت پر اتنا نہیں رو رہا تھا جتنا اس بات پر شاید راحت محسوس کر رہا تھا کہ اب اس کے وہم ختم ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی پیچیدہ نفسیاتی کیفیات کا اظہار ہے جسے سمجھنا کسی ماہر نفسیات کا کام ہے. آج سپہر جب میں لوگوں کو اس پروگرام کی دعوت دے رہا تھا تو معروف افسانہ نگار مصباح نوید سے میری بات ہوئی. ان کو میں دعوت دے رہا تھا تو انہوں نے اس افسانے کا جب میں نے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ افسانہ منٹو نے اپنے بیٹے کے بارے میں لکھا تھا. جو اب میں نے ان کی اس بات کے بعد غور کیا تو ممتاز کا کردار ہو بہو مجھے جو ہے وہ منٹو کا کردار جو ہے وہ اس کا بذات خود وہ کردار نظر آیا، اور اس بات کو جو ہے وہ تقویت دی اس میں چغتائی کے ایک مضمون نے جو وہ منٹو کے بارے میں جو انہوں نے لکھا. اور میں اس کو تھوڑا سا آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بات تو ان کے درمیان محبت کی ہو رہی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ ارے آپ نے کبھی کسی سے محبت ہی نہیں کی. وہ عصمت کہتی ہے میں نے مصنوعی حیرت سے کہا نہیں. اور آپ کے کبھی گلسوئے بھی نہیں نکلے، خسرہ بھی نہیں ہوئی، مگر کالی کھانسی تو ضرور ہوئی ہوگی. وہ ہنس پڑا. پھر منٹو کہہ رہے ہیں کہ محبت سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ محبت تو ایک بڑی لمبی چوڑی چیز ہے. محبت ماں سے بھی ہوتی ہے، بہن اور بیٹی سے بھی ہوتی ہے، بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، چپڑوں اور بوٹ جوتے سے بھی محبت ہوتی ہے. میرے ایک دوست کو اپنی کتیا سے محبت ہے. ہاں، مجھے اپنے بیٹے سے محبت تھی. وہ بیٹے کے خیال پر اچک کر کرسی پر اونچا ہو گیا. خدا کی قسم اتنا سا پیروں چلتا تھا، بڑا شریر تھا، گھٹنوں چلتا تو فرش کی درازوں میں سے مٹی نکال کر کھا لیا کرتا تھا. میرا کہنا بڑا مانتا تھا.
عام باپوں کی طرح منٹو نے اپنے بیٹے کے عجیب و غریب ہونے کا یقین دلانا شروع کیا۔ آپ یقین کیجئے 6-7 دن کا تھا، میں اسے اپنے پاس سلانے لگا۔ میں اسے خود تیل مل کر نہلاتا۔ 3 مہینے کا بھی نہیں تھا کہ ٹھٹھا مار کر ہنسنے لگا۔ بس صفیہ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، دودھ پلانے کے سوا اس کا کوئی کام نہ کرتی۔ رات کو بڑی سوئی رہتی، میں چپ چاپ بچے کو دودھ پلوا لیتا، اسے خبر بھی نہ ہوتی۔ بچے کو دودھ پلوانے سے پہلے میں یوڈی کلون یا اسپرٹ سے صاف کر لینا چاہیے، نہیں تو بچے کے منہ میں دانے ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا اور میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی کہ یہ کیسا مردوا ہے جو بچے پالنے میں مشتاق ہے۔ مگر وہ مر گیا۔ منٹو نے مصنوعی مسرت چہرے پر لا کر کہا، اچھا ہوا جی وہ مر گیا، مجھے تو اس نے آیا بنا ڈالا تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو آج میں اس کے پوترے دھوتا ہوتا، نکما ہو کر رہ جاتا، مجھ سے کوئی کام تھوڑا ہوتا۔ یہاں سے مجھے پھر یہ بات جو ہے وہ ذہن میں پکی ہو گئی کہ ہو سکتا ہے منٹو نے اپنے بیٹے کے حوالے سے یہ افسانہ لکھا ہو۔ بہرحال بہت ہی گداز قسم کا افسانہ ہے، اور اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ منٹو بذات خود جو ہیں ان کی شخصیت جو ہے وہ پوری طرح ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ راشد صاحب۔ انجلا کا بھی نیٹ کا پرابلم ہو گیا تو اس کی بھی پوری کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ جی اب بہت مہر برا۔ زیدی بھی موجود ہیں، اور مریم عرفان نے ہمارے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہوئی ہیں۔ ہاں جی مریم، آپ بات کرنا چاہیں گی؟ جی مریم۔ ہاں جی، یہ بس آج نیٹ نے پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہوا ہے کہ تھوڑی دیر بعد یہ بند ہو جاتا ہے۔ بالکل، ہمارے نظامت کار کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا ہے، تو ان کی بھی پوری کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی جی اچھا، ایسا ہے کہ ابھی میں اینڈ ہی سن سکی ہوں راشد صاحب جو تبصرہ کر رہے تھے، اور میں واقعی اس نتیجے پہ میں بھی پہنچ چکی ہوں کہ منٹو کا جو یہ افسانہ ہے، کیونکہ منٹو اولاد نرینہ نہیں تھی ان کی، اور وہ جو جس حساب سے ایک باپ سوچتا ہے، جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، وہ افسانہ نگار کے ہاں مکمل طور پر موجود ہیں۔ یعنی ایک خوف اور وہم میں جو فاصلہ ہے وہ بڑا نازک سا ہے، بڑی نازک لکیر ہے کہ خوف کس کو کہتے ہیں اور وہم کس کو کہتے ہیں۔ خوف یہ ہے کہ آپ الاؤ کے پاس بیٹھے ہیں تو آگ بھڑک کر آپ کے کپڑوں کو نہ چھو لے۔ خوف یہ ہے کہ آپ بغیر کناروں کے اوپر چھت پہ کھڑے ہیں، آپ نیچے نہ گر جائیں۔ خوف یہ بھی ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور اب اتنی نہ ہو جائے کہ سیلاب آ جائیں۔ اب وہم کیا ہے؟ وہم اس خوف کو اپنے یعنی اس خوف کا لباس پہن کر جو چیز آتی ہے وہ وہم ہے۔ مطلب یہ سوچ لینا کہ سیلاب تو آئے گا، بلکہ آ رہا ہے، آپ آگے آگے ہیں، سیلاب پیچھے پیچھے ہے۔ آگ بس اس الاؤ سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہے، اور وہ دیکھو اس نے ہاتھ سے پکڑ کر میرا دامن پکڑ لیا، یہ وہم ہے۔ تو انسانی نفسیات میں وہم اور خوف یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں جو بڑی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور پھر ایک شخص ایسا ہو جو بڑی دیر بعد باپ بنا ہو، یا مشکل سے بنا ہو، یا کوئی اور بھی واقعات ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ایک نارمل زندگی گزارے۔ منٹو نے بتایا ہے کہ وہ شخص کبھی نارمل نہیں ہو سکتا، اور یہ جو افسانے کا اینڈ ہے، مجھے تو یہاں پر یہ لگا جیسے شاید وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ خالد میاں مطلب یہ خیال ہے، قاری کے اوپر رزلٹ چھوڑا ہے منٹو نے، تو ہو سکتا ہے وہ کہنا چاہتے ہوں کہ خالد زندہ ہے، لیکن کاش خالد اگر مر بھی جائے نا تو اس کا خوف ضرور ساتھ لے کر جائے، اس کا وہم ضرور ساتھ لے کر جائے۔ یعنی وہ اپنے وہم سے خود اتنا تنگ آ چکا ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر اس کا بیٹا مر بھی گیا ہے تو اپنے ساتھ اس وہم کو بھی ساتھ لے کر اوپر چلا جائے جو اس کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوا ہے۔
اب یہ موت اور زندگی کے درمیان کشمکش کو منٹو نے بڑے افسردگی، بڑے ڈیپلی اور بڑی اس نفاست بھی، آپ دکھ میں نفاست کا اندازہ لگائیں کہ شاید اس کے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے وہ پانی کی بالٹی میں اس کو کھڑا کر دیتا ہے، وہ بچہ چھینٹیں اڑاتا ہے، وہ جو وہم ہے نا کہ کیا پتا یہ اس وجہ سے نہ بیمار ہو گیا ہو، یا کیا پتا اس کو کسی نیگلیجنسی نے بیماری عطا کی ہو، تو ان چیزوں کو منٹو نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا ہے. یعنی محبت میں شدت ہے، محبت کا رنگ خوف کی علامت بھی بن چکا ہوا ہے. حد سے زیادہ محبت جو ہے وہ چاہے اولاد سے ہے، چاہے ماں باپ سے ہے، چاہے فطری اور ازلی رشتوں میں ہے، وہ بھی انسان کو کہیں جینے نہیں دیتی، کہیں آپ سٹاپ ہی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ میں نے ایک فیملی میں ایک دیکھا تھا کریکٹر، میرے ذہن میں تھا کہ شاید یہ کریکٹر اپنے بچوں کی، یعنی ان کی بیٹی کی وفات ہو گئی تھی، تو مجھے لگا کہ جتنی محبت ایک شخص کو، باپ کو اپنی بیٹی سے ہے، شاید یہ بھی اس کے مرنے کے بعد مر جائے گا. لیکن جب وہ زندہ رہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ میرا وہم تھا جو مجسم ہو گیا، اور مجھے لگا کہ جتنی محبت اس باپ کو اپنی بیٹی سے تھی تو اس کے مرنے کے بعد اس کو بھی مر جانا چاہیے تھا. لیکن وہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ جو وہم ہے یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ انسان کو نفسیات کی اس گہرائی میں پھینک دیتا ہے کہ جہاں پر آپ چاہیں بھی تو اٹھ کر باہر نہیں آ سکتے. پھر ممتاز کی بیوی وہ ایک حقیقت پسند عورت ہے، یعنی اس کے اندر سادگی تو ہے لیکن وہ پر امید ہے، وہ کہیں نا امید نہیں ہوتی، کیونکہ شاید وہ ماں ہے، شاید اس کا تعلق اور طرح کا ہے، اس کے اندر وہم اور اس کے اندر یہ والی باتیں جو ہیں وہ نہیں آ سکتی کہ وہ سماجی تیاری میں، یعنی سالگرہ کی تیاری میں بھی مصروف ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ وہ اچھی باتیں سوچے. مرد کردار اچھی بات اس لیے نہیں. اچھا یہ بھی میں نے ایک دیکھا ہے معاشرے میں، لوگوں میں، اب کیا پتا میں غلط ہی ہوں، مرد جب ہوپ چھوڑ دیتا ہے نا، یعنی جب وہ امید چھوڑ دیتا ہے تو وہم کا شکار وہ زیادہ ہوتا ہے. عورتوں کی نسبت مردوں میں وہم کا شکار ہونا زیادہ پایا جاتا ہے. مرد بدگمان بھی بڑی جلدی ہوتے ہیں اور وہ وہم کا شکار بھی بڑی جلدی بنتے ہیں. تو یہاں پر منٹو نے نفسیات کی شاید منٹو کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ کسی نفسیات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ جو نازکی ہے بچے کی، مجھے لگتا ہے کہ بچے کی نازکی کے برعکس وہ نازکی اس کردار کی ہے، اس باپ کی ہے جو وہ اتنا نازک خیال ہو چکا ہوا ہے کہ اس کے ذہن میں بس یہ بیٹھ گیا ہے کہ میرے بیٹے نے مر جانا ہے. اوبسیشن ہے، لو ورسز اوبسیشن آپ کہہ سکتے ہیں. تو محبت فطری ہے اور وہم جو ہے وہ فطرت کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کروا رہا ہے، وہ تعویذ بھی لے رہا ہے، یونانی دعاؤں کا بھی استعمال ہو رہا ہے. یعنی وہ شاید ان دعاؤں کے ذریعے، دوا اور ان تمام چیزوں کے ذریعے شاید وہ ختم کرنا چاہتا ہے اپنے وہم کو. یعنی یہ سمجھیں کہ وہم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کا بیٹا بعد میں ہے، وہم پہلے ایڈمٹ ہے. تو زبان اور اسلوب بھی بہترین ہے. منٹو کا تو خاصا ہی یہ تھا، بڑے آسان لفظوں میں بہت بڑی بات کہہ جانا، اور وہ جتنی معاشرے کی گرد اور گندگی ہے اس کو کارپیٹ کے نیچے بچھانے کی، رکھنے کی بجائے، چھپانے کی بجائے سامنے لے آتا ہے. تو یہ انسانی نفسیات کی جو گتھی ہے، اور یہ وہ گتھی ہے کہ آپ کو اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب میں، ہمسایوں میں، کہیں بھی یہ obsession ضرور نظر آئے گی، جس کو علامتوں کے ذریعے، سمبولک، بخار، تشنج اور یہ تعویذ، گنڈے، جھاڑو، جنونی اندرونی کنٹرول، پانی کا وہم بہت بڑا وہم ہے. یعنی انسان کی زندگی میں پانی اس کو زندگی میں لانے میں بھی اہم ہے، اور یہاں پہ اس نے بتا دیا کہ اسی پانی نے اس کے بیٹے کی جان بھی لے لی. اب یہاں پہ بس مجھے یہ وہم ہے، یا میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس کا بیٹا تو زندہ ہے، اس کا وہم مارنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بیٹا زندہ ہے، لیکن وہم جو ہے کاش وہم ساتھ چلا جائے. اور لیکن ویسے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی آئرنی ہے کہ بیٹا مر گیا ہے اور وہ اس کے پاس کھڑا ہوا، اس کی موت کی بجائے اپنے وہم کی موت کا زیادہ
خواہش اور عمل چاہتا ہے. تو بہرحال بڑا اداس کر دینے والا اور بڑی انسانی جذبات کو جھنجھوڑ دینے والا افسانہ ہے کہ بچہ ایک انسان کے بڑھاپے، بیٹا خاص طور پہ بڑھاپے کی سیڑھی ہے، اور آپ نے منٹو نے وہم کو اس کے اوپر کھڑا کر کے بتا دیا کہ سیڑھی جو ہے وہ اتنی نازک تھی کہ اس کے پائے جو ہیں وہ برقرار ہی نہیں رہ سکے، اور یہ احساس جرم کا جو وہ آخری بار اس کے اوپر ہوا ہے، اس نے اس کو بالکل توڑ کر اور برباد ہی کر دیا ہے. کہ وہ جو لفظ بھی استعمال کرتا ہے شاید، اب شاید میں کتنا کرب ہے، یہ سمجھنا بہت مشکل بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو معاف ہی نہیں کر پا رہا، وہ خاموش چیخیں مار رہا ہے، اس کا کہیں دل نہیں لگ رہا، وہ شراب پینے گیا ہے وہاں سے بھی وہ اٹھ کر آ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو، اس کے ساتھ اس کا جو ہمزاد ہے وہ وہم ہے، وہ اپنے وہم کے ساتھ چل پھر رہا ہے، اٹھ بیٹھ رہا ہے، اس کے پاس وہم کی آئرنی ہے. تو بہرحال مجھے تو یعنی بڑا اداس کر دینے والی چیز لگی ہے، اور بڑا بے رحم پہلو بتایا ہے کہ خدا نہ خواستہ جو لوگ اس وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور گھر والوں کو یا عزیز و اقارب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ محض وہم نہیں ہے، یہ ذہنی بیماری ہے، اور اس کا علاج بھی ضروری ہے. کیونکہ آج اگر یہ ایک وہم آپ کو چھوٹی سی بس آخری میں بات کہ اٹھ کے رات کو تالے چیک کرنا، کنڈیاں دیکھنا، یہ بھی وہم ہے. اور یہ وہم آپ بیٹھ جانا کہ صبح میں اٹھوں گی یا نہیں، یہ بھی وہم ہے. یعنی یہ وہم کی چھوٹی موٹی قسمیں ہمارے ساتھ بھی موجود ہوتی ہیں، ہر شخص کے ساتھ ہیں. کوئی اس کے اوپر قابو پا لیتا ہے، کوئی قابو نہیں پاتا. تو بہرحال یہ منٹو نے بغیر چیخے چلائے بڑا خوبصورت خطبہ دیا ہے، اور اس میں بتا دیا ہے کہ زندگی میں روح، یقین، ذہنی سکون، خوف، موت، یہ تمام نارمل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اگر ہم ان کو ٹیکل کرنا سیکھ لیں. اور یہ جس زمانے کا افسانہ ہے، مسائل تب بھی تھے، مسائل اب بھی ہیں، فرق کچھ نہیں پڑا. ذہنی مسائل میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی صحیح ہو پائیں گے یا ان کی طرف کوئی توجہ دے پائے گا. یہ مسائل دنیا کے ساتھ چلتے رہیں گے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر مریم عرفان، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے لو obsession کے حوالے سے بات کی، اور پھر یہ آپ کا کہنا درست ہے کہ مرد جب امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو وہ زیادہ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں. میں اب درخواست کروں گا ناجیہ احمد سے کہ وہ اس افسانے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس کے بعد پھر عاصم جی حسین سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ راشد صاحب. صاحب صدر کی اجازت کے ساتھ دو چیزیں تو پہلے میں یہ کہوں گی، ایک کہ مجھے اس افسانے کا جو بیک گراؤنڈ راشد صاحب نے دیا ہے اس کا علم نہیں تھا، تو وہ ایک لحاظ سے معلومات میں اضافے کا باعث ہے. دوسری چیز یہ کہ دو تین لفظ ہمارے سامنے آئے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے سامنے یہ رکھا گیا پیرانویا، اور پھر ابھی ڈاکٹر مریم عرفان نے بھی بات کی کہ آبسیشن. لیکن اگر ہم اس افسانے کا، جیسے کہ منٹو کے باقی افسانے بھی ہیں، اس کی بے شمار تخلیقات جو ہے وہ نفسیاتی موضوعات کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور معاشرتی موضوعات بھی اس میں موجود ہوتے ہیں. تو اس افسانے کو بھی اگر ہم دیکھیں تو جو نفسیاتی اس کا پہلو ہے وہ، اور اس کے جو سائن اینڈ سمٹمز جس کو ہم میڈیکل کی بیس پہ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں کہ نہیں ہیں، وہ بہت کلیئر ہیں. ایک تو یہ لفظ آبسیشن بار بار آیا ہے، اور پیرانویا بار بار آیا ہے، جس کو کہ بہت سارے دوستوں نے بھی اس کو ڈیفائن کیا ہے. ان دونوں لفظوں کا اگر ہم افسانے میں اس کی امپلیکیشن یا اس کی اپلیکیشن دیکھیں تو آبسیشن جو ہے وہ ہمیں باپ کی جو شدید محبت ہے بیٹے کے ساتھ، وہاں پہ نظر آتا ہے کہ جو محبت کا، لیکن ساتھ میں اس کا جو وہم کا جو رشتہ ہے نا، وہ کس طرح بن رہا ہے، وہ کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے. کہیں کہیں پر جو ہے وہ جذباتیت ہے، کہیں کہیں نفسیات بھی نظر آتی ہے، لیکن آخر میں یہ وہم پڑ جاتے ہیں. اچھا، اس جملے کو ابھی ہم پورا اس کی اپلیکیشن نہیں دیکھتے کہ وہم کہاں تک جا رہے ہیں، لیکن وہم اس کے بڑھ رہے ہیں جیسے جیسے کہ بچے کی عمر یا بچے کا جو اس میں جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے نا، اس میں اضافہ ہو رہا ہے.
افسانے کا جو آغاز ہے بہت سمپل ہے، بہت سادہ سا ہے کہ ایک معصوم وہ صفائی کر رہا ہے، پھر ایک وہم ہوتا ہے، پھر بے قراری ہے، پھر بچے کے اوپر کنورژن جو ہوتے ہیں یا جس کو کہ ہم فٹس کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، پھر بیماری مزید بڑھتی ہے، پھر منٹو نے دکھایا کہ مذہبی علاج ہو رہے ہیں، پانی پلایا جا رہا ہے، ویسٹرن تھراپیز ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہو رہی، اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ آخر میں جو ہوتا ہے بچے کی موت ہوتی ہے۔ آغاز سے لے کر اختتام تک افسانہ جو ہے وہ ایک پیک پہ چل رہا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، ذہنی ٹوٹ پھوٹ بھی دکھائی جا رہی ہے، پھر ہاسپٹل میں تھراپی ہو رہی ہے، لیکن جو ممتاز ہے اس کے جو اندر کا اضطراب ہے وہ بھی اسی طرح سے اسی رفتار سے وہ بڑھ بھی رہا ہے۔ تو یہ جو ساری کردار نگاری ہے، اگر آبسیشن دیکھ رہے ہیں ہم، آبسیشن جو ہے جس طرح کے ہمارے سامنے پچھلے افسانے کے اوپر بھی بات ہوئی تھی کہ او سی ڈی ہے، باپ کی محبت تو موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صفائی کا جو اس کو جنون ہے وہ ایک اس کو obsessive compulsive ڈس کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرسنالٹی میں منٹو نے انزائٹی بھی دکھائی ہے کہ اس کو یہ وہم ہے کہ بچہ مر جائے گا، بچے کا مرنے والا ہے، میں اگر یہ کروں گا تو بچہ مر جائے گا، میں اگر یہ نہیں کروں گا تو بچہ زندہ رہے گا۔ سو یہ جو ہلوسینیشن اس کو ہو رہے ہیں وقفے وقفے سے، یہ ساری جو بنت ہے ان سب نفسیاتی پیرائے میں، وہ صرف ایک ڈائریکشن میں جاری ہے کہ جو مین کردار ہے وہ شیزوفرینیا یا اسکیزوفرینیا کا اس کو مرض ہے، اس کو آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں، اس کو پیرانویا بھی ہے، اور جو آخر میں اس کی جو اپنی پریڈکشن ہے اپنے بچے کے بارے میں وہ بھی اس کو وہ بھی اس کی صحیح ہوتی ہے۔ لیکن افسانے کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں ہمارے سامنے یہ ساری جو نفسیاتی اس کی حالت ہے اس کا ہمارے سامنے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ملتا کہ کوئی اس کے ماضی میں کوئی ایسی بات ہوئی تھی، کوئی اس کی ایسی ہسٹری تھی اس کی کہ اس کو انزائٹی یا او سی ڈی یا اسکیزوفرینیا اس کو ہوتا ہے، کوئی اس کا سوشل اسٹریس تھا، کوئی اس کی فائنینشیل پرابلم تھی۔ یہ جو پوائنٹس ہیں نا یہ افسانے میں ہمارے سامنے کلیئر ہو کے نہیں آئے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو منٹو نے کنیکٹ کیا ہے، مذہب کو بھی وہم کو بھی کنیکٹ کیا ہے، لوگوں نے یہ کہا نظر لگ گئی ہے، تعویذ ڈالو، کنووں کا پانی پلاؤ، میں یہ نہیں کرتا تو اس لیے بچہ بیمار ہے، تو وہ سارا ایک جو مذہب اور کلچر کا جو کمبینیشن تھا نا اس کو رکھا ہے، لیکن یہ کہ اس سے ہمارے سامنے کوئی کنکلوژن نہیں آیا۔ اچھا، لاسٹ اسٹیج پہ آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے کی موت کا منظر ہے وہ بیسیکلی ہمارے سامنے جو اسکیزوفرینیا کی جو پوری کیفیات ہے نا اس کو ہمارے سامنے لا کے رکھ رہا ہے کہ بچے کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے وہم لے جائیں گے ساتھ، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ جیسے خالد نے ہاں کہہ دی ہو، لیکن یہ ایک طرح سے سرنڈر تھا اس کا اپنا، جو اس کی اپنی ذہن تھی، جو اس کا ہلوسینیشن تھا، جو اس کا پیرانویا، انزائٹی یا پوری ایک جو اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کو ساتھ لے جانے کی اس نے بات کی ہے۔ اور اب یہاں پہ جیسے کہ مریم نے بھی کہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے سامنے سمٹمز اور چیزیں تو کلیئر ہوتی ہیں، لیکن چونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ لوگ یہ کوشش نہیں کرتے کہ جا کے اپنی خود تھراپی کرائیں اور ٹریٹمنٹ کے لیے اپنے آپ کو دیکھیں، تو وہ چیز جو ہے نا وہ پھر بھی ادھوری ہے کہ فیملی ہسٹری میں ہمیں کہیں پہ بھی یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ ایک طاقتور افسانہ ہے، ایک اچھا افسانہ ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ کہیں کہیں پہ ہمیں آم، بتا نہیں پائی ہیں، کلیئر نہیں کر پائی ہیں کہ مثلا ممتاز کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا تھا، اور یہ جو سب ڈائگنوسز آگے جا کر اپنی بیس پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیرانویا ہے، انزائٹی ہے، اس کا کہیں پہ ہمیں کوئی ایک سالڈ فاؤنڈیشن ہمیں نہیں ملتی۔ آخر میں باپ تو سرنڈر کر دیتا ہے اپنے وہموں سے، اور بچتا کیا ہے آخر میں، سب کچھ ناکام، صرف آخر میں اس کے ہاتھ میں صرف ایک بے بسی رہ جاتی ہے اور کچھ نہیں بچتا۔ تو ایک اچھا افسانہ ہے، لیکن نفسیات کے پہلو سے دیکھا جائے تو کہیں کہیں ہمیں چیزیں جو ہیں وہ ادھوری رکھتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی ناجیہ جی، بہت شکریہ، آپ نے اچھی گفتگو کی، اور آپ نے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کہا کہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس کردار کی کہیں اس کا پہلے جو نفسیاتی خلل ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں اس کا ذکر نہیں،
تو میرا خیال ہے کہ منٹو نے جب یہ افسانہ لکھا ہے تو انہوں نے ضروری سمجھا ہوگا کہ اس کی ہسٹری میں نہ جایا جائے، کیونکہ بعض اوقات ہسٹری جو ہے وہ غیر ضروری، غیر متعلق ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ آپ کا نقطہ نظر ہے۔ جناب عاصم جی حسین، آپ گفتگو کیجئے۔ جی، میں سابق صدر کی اجازت سے مجھے کچھ کہنا چاہوں گا اس افسانے کے بارے میں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ افسانہ، جیسا کہ آپ نے راشد صاحب نے ذکر بھی کیا کہ میں نے اس کا ذکر کیا، میں نے ایک سابقہ چراغ ہمیش کی نشست میں اسے پوائنٹ کیا تھا اس افسانے کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں 8ویں جماعت میں تھا جب میں نے پہلی مرتبہ یہ افسانہ پڑھا تھا، اور منٹو کے بے شمار مشہور اور مقبول اور بدنام افسانوں بو اور کھول دو، ان کے مقابل مجھے اس وقت سے آج تک میرا منٹو کا جو سب سے فیوریٹ افسانہ ہے وہ یہ ہے، خالد میاں۔ اور اس کے بعد کیونکہ منٹو کو میں نے تھوڑا بہت پڑھا، ناجیہ نے جس بات کی نشاندہی کی ہے کہ کردار کے جو ہے اس کا کیونکہ یہ ایک کردار ایک کرونک او سی ڈی کا پیشنٹ نظر آ رہا ہے اس افسانے میں، جی اور وہ اس میں، جی جی، آواز آ رہی ہے؟ جی، اب آ رہی ہے، بات کریں۔ جی، تو اس میں جو ممتاز کا کردار ہے وہ ایک کرونک پیشنٹ بڑا واضح نظر آ رہا ہے او سی ڈی کا، اس کے تمام حرکات، بلکہ سب سے پہلے افسانے کا جو پہلا جملہ ہے کہ وہ اٹھ کے اس نے کمرے میں جھاڑو دی۔ تو یہ او سی ڈی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا صفائی کا خپت یہ ان کی ایک بنیادی ہوتی ہے، بار بار ہاتھ دھونا، پانی، یہ وہ، اور اس طرح ہیلوسینیشن ہونا، آوازیں آنا، اور وہم کو انہیں اپنی گرفت میں لے لینا۔ یہ او سی ڈی کے پیشنٹس کے جو سمٹمز ہیں، اس میں بعد میں جب میں نے سائیکالوجی میں یہ چیزیں پڑھی تھیں تو پھر میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ یہ کتنا بڑا آسان ہے، اور بڑے مختصر سے مطلب ایک دورانیے میں منٹو نے ایک بہت بڑے بیک گراؤنڈ کی چیز جو ہے وہ اس افسانے میں بیان کی ہے۔ بدقسمتی سے اس افسانے کو اتنا بہت زیادہ مشہور نہیں ہے، کیونکہ تھوڑا سا ٹرکی ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، شاید اس وجہ سے لوگوں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ اور میں یہ بھی کہوں گا، گزارش جیسے کہ راشد بھائی نے کہا کہ انہوں نے ایک جگہ سے تصدیق کی اس بارے میں، تو اس افسانے کا جہاں تک بیک گراؤنڈ میرے علم میں بھی کئی مصدقہ ذرائع سے ہے، بلکہ میں وہ بیان بھی کر دیتا ہوں کہ ایک تو اگر اب آپ نے پڑھا ہو منٹو کے بارے میں، دیوندر ستیارتھی نے ایک مرتبہ ان کی شخصیت پہ ایک کامک جو ہے کہانی تحریر کی تھی، تو اس میں انہوں نے منٹو کی ذاتی اپنی جو عادت تھی بار بار چیزوں کی صفائی کرنا اور اپنے کمرے میں جھاڑو لگانا، اس کو بڑے صراحت سے انہوں نے اس افسانے میں بیان کیا ہوا ہے دیوندر ستیارتھی نے۔ اور اس میں غالباً منٹو کا نام کیونکہ سعادت حسن تھا، تو اس میں اس کا نام انہوں نے نفاست حسن رکھ کے کردار کا نام تو منٹو کا کردار پورٹری کیا تھا، اور اس میں ایسے ہی وہ سلسلہ چلتا ہے کہ وہ مطلب اس کو بھی خپت ہوتا ہے صفائی کا، منٹو کو شاید تھا۔ اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ 1998 میں غالباً، کیونکہ یہ سانہ مجھے بہت منٹو کے میں کہا تھا، تو 1998 میں میری ملاقات ادبی حوالے سے نہیں، کسی اور حوالے میں سے منٹو کی ایک صاحبزادی تھی، ان سے ہوئی۔ میں ان کا نام مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، غالباً دھندلا سا یاد پاتا، شاید نگت نام تھا ان کا۔ تو انہوں نے وہ کسی حوالے سے خود ہی تعارف کروایا کہ میں اس طرح مطلب ہم کچھ تھے احباب کسی سلسلے میں کسی جگہ، تو کہ میں وہ گھر وغیرہ کو اپنا فروخت کر رہی تھی، تو اس سلسلے میں بات چیت تھی، تو میں شاکڈ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ منٹو کی مطلب میرے لیے تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو پھر انہوں نے ہم نے بٹھایا، چائے وائے ہمیں پلائی، تو کیونکہ یہ افسانہ مجھے ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا تھا، تو میں نے یہی بات نا ان سے کہا، ان کے والد کی مطلب تھوڑی بہت، انہیں بہت زیادہ تفصیل سے باتیں نہیں کی، لیکن انہیں اچھا لگا کہ وہ جو ہے بات تھے ان سے، میں نے منٹو کو تھوڑا بہت شاید کچھ زیادہ پڑھا ہوا تھا، تو ان سے بات چیت منٹو کے بارے میں ہوتی تھی، سارا ان کا جو بمبئی میں سفر تھا اس سلسلے میں اور دیگر وہ کچھ تھوڑی بہت انہیں باتیں کی، تو میں نے ان سے پوچھا تھا اس وقت بھی نا، تو میں نے کہا کہ یہ جو افسانہ ہے یہ کیونکہ میں بہت obsessed ہوں اس افسانے سے، ہمیشہ ہی رہا ہوں، تو میں نے انہیں کہا کہ اس طرح یہ مجھے جہاں تک لگتا ہے، میں نے اس افسانے کو، کیونکہ منٹو کے صاحبزادے تھے، ایک ہی بیٹے، ان کے 3 بیٹیوں کے بعد شاید ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی،
اور تو میں نے کہا کہ وہ یہ واقعی انہوں نے اپنے بیٹے پہ لکھا ہوا، تو وہ بالکل وہ حیران رہ گئی پہلے تو اس بات پہ. تو پھر انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا، وہ بس انہوں نے کہا نہیں بیٹا اب آپ نہ جائیں. مطلب وہ کافی ان کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں اور بڑا وہ افسردہ سی ہو گئی. تو اس سے مجھے ایک چیز تو کنفرم ہو گئی کہ یہ واقعی منٹو بھی انہوں نے ظاہر ہے ان کے والد تھے اور یہ سارا سلسلہ تھا. تو راشد صاحب نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا اور یہ اس چیز پہ اب مہر ثبت ہوگی کہ واقعی یہ افسانہ منٹو نے اپنے صاحبزادے کے انتقال پہ لکھا تھا. تو میں نے یہ جہاں تک افسانہ تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ میرا خیال ہے کہ اسے جتنا اہم مقام ملنا چاہیے تھا اردو ادب میں اتنا اہم مقام اس کو نہیں دیا گیا. اور یہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آج کے چراغ ہمیش کے ایک پلیٹ فارم سے کئی سال بعد، کئی دہائیوں کے بعد یہ افسانہ ہائی لائٹ ہوا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آگے آئے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی اہمیت کا اندازہ کریں گے. منٹو نے نفسیات بہت اچھی، کیونکہ منٹو وہ ابھی شاید ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ منٹو کو شاید خود بھی نہیں تھا، لیکن منٹو نے اپنی لکھنے کا آغاز رشین کتابوں کے تراجم سے کیا تھا. اور وہ کافی، اگرچہ انہوں نے غالباً ایف اے میں فیل ہو گئے تھے، ان کی جو سرٹیفکیشن جو تھی وہ اس حد تک کی تھی، لیکن وہ کافی پڑھے لکھے اور دنیا ادب پہ اور دنیا کے ادب پہ اور نفسیات پہ کافی ان کا مطالعہ اور گرفت تھی منٹو کی. تو انہوں نے، اور ان کی صرف اس افسانے میں نہیں، ان کے بے شمار افسانوں میں یہ چیز بڑی واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ ان کی وہ ایک وسیع المطالعہ شخص تھے. اور ان کی اپنی کہانیوں میں جہاں پر گرفت اچھی نظر آتی ہے اس کا باعث یہی ہے کہ ان کا وہ وسیع المطالعہ تھے، ان کا نفسیات پہ، معاشرتی مسائل پہ، سماجی مسائل پہ ان کی نظر تھی اور گرفت تھی. تو میں یہی کہنا چاہتا تھا جی اس افسانے کے بارے میں. اب باقی احباب بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے اور مجھے بھی کچھ مزید اس کے بارے میں سمجھنے کا موقع ملے گا. شکریہ جی. جی بہت شکریہ عاصم جی حسین. آپ کی گفتگو سے کم از کم مجھے ایک بات جو ہے اس کا حوصلہ ملا ہے کہ جب میں نے کہا کہ مجھے ممتاز کا کردار جو ہے وہ منٹو کا اپنا کردار جو ہے وہ نظر آیا ہے. آپ کا یہ کہنا بھی بجا ہے کہ یہ افسانہ ایک بڑا افسانہ ہے، لیکن مجھے یہ کسی کتاب میں، اتفاق کی بات ہے کہ کسی کتاب میں مجھے شامل نظر نہیں آیا. ایک اس کو واقعی ایک اہم مقام جو ہے وہ ملنا چاہیے. اور جہاں تک منٹو کے بیٹے کا تعلق ہے تو عارف نام تھا اس کا، اور وہ واقعی صرف 7 مہینے زندہ رہا تھا. اس کے بعد ان کی وہ تینوں جو بیٹیاں ہیں وہ پیدا ہوئیں. ہمارے ساتھ اس وقت سمین بلوچ بھی موجود ہیں. سمین بلوچ، آپ افسانے کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنا چاہیں گی؟ جی سمین. جی راشد صاحب، اتنی اچھی گفتگو افسانے پہ ہو چکی ہے، لیکن جو ایک بہت اچھی بات مجھے لگی، اور بہت سارے ایسے لوگوں کے لیے بھی جو بہت بہت اچھی بات ہوگی، جو منٹو کے صرف ایک چہرے سے واقف ہیں، یا جن کو منٹو کے بارے میں صرف ایک اسپیسیفک چیز بتائی گئی ہے کہ وہ صرف یہ لکھتا تھا. تو مجھے اچھا لگا ہے، اور ایک تجسس مزید بڑھ گیا ہے کہ منٹو کے اس طرف بھی اس کو پڑھنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے. باقی گفتگو بہت اچھی ہو چکی ہے، اور دیگر لوگ مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کریں گے اور میں وہ گفتگو سنوں گی. جی بہت شکریہ. ٹھیک، آپ نے آج منٹو کے اس افسانے کے حوالے سے اسے ایک اس کا ایک الگ پہلو دیکھا، اور اچھی بات ہے یہ. میں اب گزارش کروں گا ڈاکٹر مہر زیدی سے کہ وہ، انہوں نے یہ افسانہ پڑھ لیا ہوگا، وہ اس پر اپنی وہ رائے کا اظہار کریں. جی ڈاکٹر مہر زیدی. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، بات کیجیے. جی جی، تو شکریہ بہت بہت. یہ آج کا جو آپ نے افسانہ جو آپ نے منتخب کیا ہے، تو
نام سے تو ایسا لگتا نہیں کہ یہ منٹو کا افسانہ ہے، لیکن پھر منٹو کی یونیکنس اور ان کی پہچان ہی یہی تھی کہ وہ بہت ہی مختلف عنوان دیتے تھے. تو اس افسانے میں ان کی پختگی اور میچورٹی ایز اے رائٹر بہت اچھی طرح جھلکتی ہے، اور انہوں نے افسانے کو کی صنف کو منتخب کر کے اس پہ اپنے جذبات اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی جو آرٹ ہے، جو اس کو انہوں نے بہت اچھی طرح اجاگر کیا ہے. قاری کے لیے یہ افسانے میں جو کردار ہے، اس کی کہانی، اس کی ذہنی الجھنیں، اس کی ذہنی بیماری، مثلاً جیسے اور ان لوگوں نے بھی کہا کہ او سی ڈی obsessive compulsive disorder لگتا ہے. تو اصل میں ذہنی بیماریوں کا ان کو ڈائگنوز کرنا، خود جو مریض ہے اس کے جو حرکات، سکنات، پھر اس کے مسائل کہ اس کو ذہنی بیماری بھی ہے، اس کی پہچان، اس کی تشخیص، اس کا علاج، معالج کی اویلیبلٹی، یہ سب بہت ہر معاشرے کی بہت ہی اہم، اب اور آج کل کے زمانے میں تو اور بھی یہ بات یہاں ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں تھوڑا سا یعنی اتنی، کیونکہ ذرائع ابلاغ اتنے زیادہ وہ نہیں تھے، وسیع یا متنوع نہیں تھی ان کی میڈیمز، تو اتنا پتہ نہیں چلتا تھا. اب پتہ چل رہا ہے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے. پھر یہ سفر جو بچپن سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جو مریض ہے، پھر اس کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، اس کے گھر، فیملی، کس طرح سے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا کتنی مشکلات سے گزرتے ہیں، خود مریض کتنی مشکلات سے گزرتا ہے. تو یہ بڑے بڑے سوالات ہیں جو ابھی بھی جن کے جوابات نہیں ہیں. امریکہ میں اس کی وبا بے انتہا پھیل چکی ہے، یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر جو ہے اس میں عجیب و غریب قسم کی دوائیں دی جا رہی ہیں جو ہائی اسکول کے بعد یونیورسٹی میں بے انتہا یوز کیے جا رہی ہیں. اور یہاں خود ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹی میں عجیب و غریب نشہ آور ادویات اس لیے بچے اور اسٹوڈنٹس استعمال کرتے ہیں کہ ان کو اپنی ہی جو مسائل ہیں، ذہنی مسائل ہیں، جو پیئر پریشر ہے، جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں، جو ان کو پڑھائی اور زندگی میں سکسیس کے لیے جو ان کو مصیبتیں فیس کرنی پڑتی ہیں اور کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی سپورٹ سسٹم نہیں، تو جس وجہ سے وہ یہ سب ادویات کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ سارے مسائل دیکھیے منٹو نے بہت پہلے ہی ان کی اس کہانی میں ایک طرح سے تصویر کشی کی ہے، جو میرے خیال میں معاشرتی جو تواہم ہے یا ایک اس طرح سے کلچ کر رہی ہے سوسائٹی بھی، کہ کبھی وہ دینی، کبھی وہ ذہنی، کبھی وہ جادوئی، کبھی وہ دوائیں، الٹی سیدھی دوائیں جو یعنی پروون نہیں ہے کہ یہ اس کو ٹھیک کریں گی ان بیماریوں کو، تو اس کی طرف وہ لوگ جاتے ہیں کہ کسی طرح ان مسائل سے نکلیں. تو اس میں جو پروٹیگونسٹ ہے اس کو آپ دیکھیے نا کہ وہ صفائی تو کرتا ہے، تو وہ تو غالباً جو او سی ڈی کا ہے، اور پھر ایک گلٹ کمپلیکس بھی ہے، اس کو ڈیپ ڈاؤن کوئی گلٹ ہے. اب یہ تو تمام ذہنی بیماریوں میں یہ پتہ نہیں ہوتا، اور پھر اس کی بڑی گہری جڑیں اور وہ ہوتی ہیں کہ یہ کہاں سے یہ چیز آئی اور کس طرح سے یہ بیماری میں تبدیل ہوئی، آیا کہ کوئی اس کا کاز تھا ابھی اس کی زندگی میں، یا پھر یہ کوئی جینیٹک ڈس آرڈر ہے. اینی وے
تو یہ تو سب مسائل ہیں، لیکن فن یہ ہے افسانہ نگاری کا کہ آپ کہانی کو ایز ریئل ایونٹ نہ پیش کریں، بلکہ آپ اس کی کرافٹ سے اس کو ایک افسانہ بنائیں، اور افسانے میں جو ابہام ہوتا ہے وہی اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، ورنہ تو آپ خبر کی طرح اس کو چھاپ دیں، افسانے کو، سٹوری کو آپ خبر کی طرح چھاپ دیں، تو اس میں جو لطف ہے، جو لٹرری آپ کو لطف ملتا ہے پڑھنے میں وہ ابہام سے آتا ہے۔ تو جو تھوڑا بہت ابہام رکھا ہے، اور کیونکہ یہ ایکسپرٹ تھے، ایکسپرٹ کرافٹسمین تو تھے ہی، لیکن ایکسپرٹ ایک عظیم، میں کہتی ہوں، اردو کے ادیب تھے، تو یہ کامیاب ہوئے اس میں۔ تو جو خالد میاں، جو ان کا بچے کا کیریکٹر ہے، وہ اصل میں خود ہی ہیں، وہ خود کو بھی سیو کر رہے ہیں، وہ گلٹ کمپلیکس کو بھی فیس کر رہے ہیں۔ اس میں ایک دعا انہوں نے بتائی ہے جو اللہ میاں سے دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے اس مصیبت سے تو نجات دے، تو نجات دے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ میں جو جس اذیت میں مبتلا ہوں اس کو نجات دے، یعنی اس میں تو بچہ اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا خود کا کیریکٹر مرج ہو گیا۔ تو بہت سے ذہنی امراض جو ہیں اس میں گلٹ کمپلیکس بہت میجر رول پلے کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر میں بھی بہت، پھر اس کے بعد جو یہ پی ایس ٹی ڈی ہے، یعنی ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، اس میں بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے گلٹ کمپلیکسوں کا۔ تو فرویڈین جو عوامل ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، تو اس کو ایز اے خبر تو نہیں لکھتا نا رائٹر، اور نہ یہ ہمارا کوئی نسخے کا تشخیصی کوئی ہمارا وہ ہے کہ ہم تشخیص کریں اس پہ، کہ ایک جنرلائز طریقے سے لکھتا ہے افسانہ نگار۔ تو میرے خیال میں تو بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اٹینشن دلانے کو اس طرف کہ یہ مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں، انسانوں میں، اور خاص طور پہ آدمی کا کیریکٹر انہوں نے اس لیے چوز کیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ تھوڑا آئیڈیلسٹ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری جو اولاد ہے یا میری جو پروڈکٹ ہے ایک طرح سے وہ اس طرح سے دنیا کے سامنے آئے، اور جو عورت ہے وہ نرچرنگ ہوتی ہے، تو وہ تو اس کو ایک طرح سے نشو و نما اس طرح سے کرتی ہے۔ آدمی کا کچھ آئیڈیلزم ہوتا ہے کہ اس طرح سے آئے سامنے وہ کیریکٹر بچے کا۔ تو بہر صورت تو اس کو انہوں نے کامیابی سے پیش کیا ہے، لیکن کیونکہ ان کی بے بسی اس میں اور لاچارگی ان کی اس میں نہیں ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سک رہے بچے کی زندگی کو یا بچے کی صحت کو، بلکہ وہ تمام مسائل کہ اس کو بخار میں جھٹکے لگے، وہ بے ہوشی بخار کی وجہ سے آئی، تو وہ سارے جو مسائل پیش آتے ہیں زندگی کے سفر میں، خاص طور پہ نوزائیدہ بچے کے، تو نوزائیدہ بچے کے اس کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے اجاگر کیا۔ تو ایز یوزول بڑے کامیاب مصنف، بڑے مصنف، اور بہت ہی میں کہوں گی کہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرنے والے ایسے رائٹر ہیں منٹو صاحب، اور اسی لیے ابھی تک نئی نسل میں بھی بہت پاپولر ہیں، کیونکہ یہ جو ان کے لکھنے کا انداز ہے نا یہ بہت ہی دائمی قسم کا انداز ہے، اور ان کے پڑھنے سے انسان بور نہیں ہوتا۔ ان کی جو لٹری جو ہے نا فارم، اور جو الفاظ کا چناؤ، کہانی کی روانی، کردار کی جو پختگی، وہ نئے نسل کے لوگ بھی بور نہیں ہوتے۔ آج کل کے جو ینگ لوگ ہیں وہ بھی منٹو صاحب کو بہت پڑھ رہے ہیں، تو میں اسے بہت کامیاب افسانہ کہوں گی۔ جیسے کہ عاصم جی حسین صاحب نے کہا
کہ उनका फेवरेट है, तो ये मुझे भी बहुत ही पसंद है ये अफसाना। तो बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। आपने जहाँ ओसीडी का जिक्र हो रहा था, आपने गिल्ट कम्प्लेक्स का जिक्र भी किया। और आपने सही कहा कि ओसीडी और एडीएचडी तो आजकल आजकल जो है बच्चों में ख़ास तौर पे तालिब इल्मों में तो बहुत ज़्यादा है। उनके असाइनमेंट्स के हवाले से, उनके जो गोल्स हैं उनके हवाले से वो बाज़ औक़ात एंग्जाइटी का शिकार हो जाती हैं। तो आपके मुताबिक मंटो ने इन तमाम जज्बात और एहसासात को बड़ी अच्छी तरह से अफसाने में समो दिया है। और यही वजह है कि आज की नस्ल जो है वो भी उनको इसी तरह से पसंद करती है। अब हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुगल। कामरान मुगल, आपने अफसाना पढ़ लिया होगा या सुना सुना तो नहीं होगा, पढ़ लिया होगा। क्या आप इसके ऊपर बात करना चाहेंगे? जी कामरान मुगल, आपसे अच्छा। यहाँ हमारे साथ अजीज़ा अंजुम साहिबा भी हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अगर अफसाने पे बात करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिनों के बाद मैंने ये चिरागे हमीश की नशिस्त में शिरकत की। और जाहिर है मैं तो खुद मेडिकल डॉक्टर हूँ। और जब मैंने ये अफसाना पढ़ा, अच्छा जो बात आसिम साहब ने कही थी, मैंने ये अफसाना पहली बार पढ़ा, वरना मंटू को मैंने काफी पढ़ा है और बहुत सारी तहरीरें इनकी सामने आई। तो बहरहाल बहुत सारी जो परतें खुली हैं वो आज की नशिश से ही मुझे पता चली। मैं इतनी गहराई में इस अफसाने तक नहीं पहुंची थी। बस मुझे ये था कि जो बड़ा अफसाना निगार होता है उसका स्लोप बहुत सादा होता है। इतने सादा अल्फाज में और इतनी गहरी बातें जी करना जी ही। बात कीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, नहीं मैं बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ गुम हो गई थी। राशिद राशिद साहब साहब, आवाज आ उनकी रही है। आवाज आ रही है। आ आप रही आ है रही आवाज। है राशिद भाई, आवाज आ रही है। अच्छा, बोलिए मुझे आप। मुझे नहीं आ रही आवाज़। हमें आ रही है, आ रही है। हाँ जी मैं ये कह रही थी कि हाँ जी, अब आई। जाहिर है मंटू एक उर्दू अदब का बड़ा नाम है। और बड़ाई ये है कि इस अफसाने को इतनी सादगी से उन्होंने लिखा है। और मतलब आम आदमी तक बात पहुंचाने का जो सलीका है उनके पास, वो इसमें बहुत ज्यादा नजर आता है। लेकिन जो बात ओसीडी और के हवाले से यहाँ हुई, वो इतनी गहराई से मुझे पहली बार यहाँ पता चली आप सबके तबसरों से। और एक दफा फिर अफसाने को पढ़ने में जो लुत्फ आएगा वो वाकई अब ज्यादा आएगा। कि मैं खुद भी हैरान थी कि इतनी शिद्दत के साथ एक मर्द का अटैचमेंट अपनी औलाद से, और फिर वो इतनी सफाई करना और फिर इतनी दुआएं मांगना, यानी ये सारा का सारा उसका जो था वो ऑब्सेशन था अपने बच्चे के लिहाज से भी, और फिर जाहिर है जो ओसीडी का आंसर था। तो बहरहाल एक बहुत अच्छा आम फहम अफसाना, और बहुत गहराई लिया हुआ, बहुत सारी इसमें परतें हैं। तो मेरा तो इतना मुख्तसरी तबसरा है, और आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ इस अफसाने के बारे में भी और चीजों के बारे में भी। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अच्छी गुफ्तगू की। और आपने ये कहा कि आम आदमी तक बात पहुंचाने का सलीका जो है वो मंटो के पास है, और वाकई है। और बच्चे की मोहब्बत के ऑब्सेशन की आपने जिक्र किया। आपने ये भी कहा कि आप बड़ी अरसे के बाद आई हैं, तो हमारी गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाया करें। अ, हम आपसे भी कुछ सीखेंगे। और मेरा ख्याल है काफ़ी गुफ्तगू हो गई है इस अफसाने के हवाले से। मैं अब जनाब सदर से गुजारिश करता हूँ कि वो अब अपना सदारती खुतबा जो है वो इनायत करें, नज़्म और अफसाना दोनों के हवाले से। जी अहमद मुबारक साहब। जी बहुत शुक्रिया राशिद साहब। अम, नज्म नहीं है, गजल है मेरा ख्याल है, कलीम आजिज की वो। जी जी गजल हाँ हाँ गजल हाँ। है। अच्छा, अब ऐसा है वैसे, जिस जिस
गज़लें मुसलसल ही हुआ करती है उनकी अक्सर, तो वो हम उसे नज़्म भी कह सकते हैं। तो ये जो कलीम आजिज़ के बारे में बात हो रही थी, इतनी अ, शानदार गुफ्तगू की सब लोगों ने कि कभी कभार ये वो मकाम आ जाता है कि फिर उस फन पारे को जो अ, सामने पेश नज़र होता है गुफ्तगू के लिए या नक़्द के लिए, उसमें गुंजाइश बाकी नहीं रहे। कलीम आजिज जो है वो अगर उनके कलाम से, जब मुझे एंजला साहिबा ने वो ये फरमाया कि मैं हाजिर हूँ, तो मैंने कलीम आजिज को देखा पहले भी, और जाहिर है कि जो जबान ज़दाम शेर है उनका, उसकी वजह से भी अभी हमने शायद आसिम जी साहब ने वो एक उनका शेर भी कोट किया था, तो वो भी जहन में आया। मैंने देखा है कि एक गजल का शायर उसकी तमाम शायरी में कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जैसे आप समझेंगे कि ये मज़ा का खेज शेर है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी काट रख देते हैं वो, जो उनके उसी शेर से कि तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो से जाहिर है कि वो किसी भी वाक़े के ज़ेर असर है, या जो जो मुआशरे में एक सूरत हाल होती है अबतरी की, या बेइंसाफी की, या इंसानियत की कमी की, वो उनके मद्देनजर यूं रही कि उनकी जिंदगी के हालात में उनकी वालदा और बहन की जो अलमनाक मौत बल्कि हलाकत थी, वो बहुत ही दर्दनाक थी। इसमें बिहार में उनके अजीमाबाद में जो पढ़ने से पता मालूम होता है कि वो पहले भी पढ़ा था वो परसों उधर, कि किस तरह वो सब लोग कत्ल हुए और किस तरह औरतों ने कुएं में छलांग लगा दी और कुआं अट गया। तो ये इनके सामने ही हुआ। जाहिर है जिंदगी भर वो अंदोहनाक गम लेकर ये चलते रहे, और हत्ता कि वो फिर सन 75 में लाल किले में इंदिरा गांधी के सामने ये इस गजल का पढ़ना, जब सन्नाटा छा गया था और सब सुट होकर इनको देख रहे थे, और इन्होंने वही गजल सुनाई, दिन एक से तुम रात करो। लेकिन ये जो गजल है उसमें आप देखेंगे कि उसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। वो जमाना ऐसा था, और उसमें ज़हीन शायर, या वो जिसमें वो एक खास तरंग और तरह का शायर होता है या लिखारी होता है, वो एक बात को लेके चल पड़ता है। मसलन उनकी वो गजल भी है कि किस नाज किस अंदाज से तुम आए चलो हो, रोज एक गजल हमसे कहलवाए चलो हो, रखना है कहीं पाँव तो रखो कहीं पाँव, चलना जरा आया है तो इतराए चलो हो, मैं कोई खामी है न सागर में कोई खो, पीना नहीं आए है तो छलकाए चलो हो, हम कुछ नहीं कहते हैं कोई कुछ नहीं कहता, तुम क्या हो तुम ही सबसे कहलवाए चलो हो। तो आप देखेंगे कि इसमें दो बातें हैं। मीर के ये असर बिल्कुल अभी जो हमारे एक मोहतरम पार्टिसिपेंट ने ये कहा कि मीर से इनका ताल्लुक है, तो मैं सोच में पड़ गया था कि मीर से ताल्लुक कितना है, क्योंकि इनके यहाँ एक खास जो इनका खबरिया अंदाज है जिसमें ये खबर दे रहे हैं किसी साने की, वो मीर से लगा नहीं खाता, लेकिन गौर करने से मालूम पड़ता है कि हाँ ऐसा है कि वाकई उसी उन्हीं जज्बात और महसूसात से बिल्कुल लबालब गजलें हैं और बड़ी इंसानी दिल पे असर करती हैं। तो वो जो इनका फिक्र फन है वो इसलिए जुदागाना है। लेकिन राशिद साहब ने एक इब्तदा में बात कही थी कि क्या ये चिराग हमेश जो चीजें सामने लेके आता है उसकी रेलेवेंसी है। तो मैं सोचता हूँ कि कई चीजें जो तहों में, इंसानी सीनों में, उसकी फरामोशी में, उसकी याददाश्त में, कहीं कागजों के अंबार में दफन हो जाती हैं, उन्हें सामने लाने से बहुत ही एक
एक खूबसूरत अदा का मुजाहरा है कि वो फिर गाहे गाहे बास वाली बात हो जाए, या वो सामने रखने से कुछ चीजें ताज़ा हो जाएं, क्योंकि आदमी तो निस्यान का मारा है ना, जो आंख ओझल पहाड़ ओझल। आप सब ने ये वाकया देखा होगा कि घरों में कि जो किताब सराहने या दस्तरस में होती है वही पढ़ी जाती है, जो कहीं यहाँ वहाँ दब गई खा कितनी ही वो अहम क्यों ना हो, वो फिर कुछ दिन तो याद रहती है, ना मिलने पर वो फरामोश हो जाती है। का वक्त है कि वो दोबारा नमूदार हो सामने किसी गर्द झाड़ते हुए घर की सफाई में, आपकी जो साइड टेबल है सोने के कमरे की उसमें या कहीं, तो फिर सामने नमूदार। तो कलीम आजिज जो हैं उन्होंने ये कयामत बपा कर दी थी, वही उस सियासी जलसे में वो शेर पढ़कर, और उसके बाद वो शेर, उस शेर ने इतना सफर किया, उसमें इतनी ताकत थी कि वो सरहदें उसने तोड़ दी, और सरहदें तोड़ दी, और आज हम उस पर सब बैठ के बात कर रहे हैं कि उसने दिलों के दरवाजे पर दस्तक की, और हम कलीम आजिज को याद कर रहे हैं, जिसको कि शायद अब उन्हें कोई याद नहीं करता। उनकी कौन है, सवाल ये पैदा होते हैं कि कौन है जो कहे कि मैं आतिश को पढ़ता हूँ, मैं इन दिनों ज़ौक़ को पढ़ता हूँ, दाग को पढ़ता हूँ, नासिर को पढ़ता हूँ, कोई नहीं पढ़ता सिवाय गालिब व मीर के, क्योंकि वो ऐसे बेताज बादशाह थे कि उनके जिक्र के बगैर, उनके वही काम के को सामने रखे बगैर गुफ्तगू मुमकिन नहीं। लेकिन उस उनके गिरदो निवाह में जो बड़े बड़े और शानदार शायर, लिखारी, अफसाना निगार सब गुजरे हैं, कहानी कहने वाले, वो हम उन्हें कम कम याद रखते हैं, करते हैं। वजह यह है कि उनकी बारी नहीं आ सकती। इंसानी जिंदगी जो है वो एक और करवट ले चुकी। तो कलीम आजिज ने कहा था कि वो कि बागी वफा की हार के प्यारे न जाएंगे, क्या दिन तेरे सितम के गुजारे न जाएंगे, दरियाए गम में पानी अगरचे डुबाऊ है, हम डूबने के डर से किनारे न जाएंगे। तो कलीम आजिज पे इतनी ही बात काफी है कि वो एक ये शेर अपनी दिलकशी और अपनी जो इसकी दो धारी, इसकी इसका इसकी कारी ज़रब है, वो ता क़यामत रहेगी। वो ऐसे ही शेर है जैसे वो असर नकनवी का शेर है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो एक शेर पे भी एक शायर जो है वो तमाम जिंदगी के लिए लाजवाब हो जाता है। अब हम अफसाने पे बात करते हैं। अफसाने पे भी इतनी शानदार गुफ्तगू की कि नावक ने तेरे सैद ना छोड़ा जमाने में, किसी ने कोई बात छोड़ी नहीं, तो बात कहने के लिए बहुत कम रह जाती है। ताहम फिर भी मैं ये कहूँगा कि इंसानी नफ्सियात जाहिर है कि इतना पेचीदा अमल है, इतनी तजरीद है, अगर ये एलिमेंट ना होता इंसान के अंदर, यानी उसके जहन में, यानी यूं कहें कि उसके ब्रेन में ये ना रखा जाता, न्यूरॉन्स ऐसे एक्ट ना करते कि किसी भी इंफॉर्मेशन को या खबर को या मंजर को या रंग को या आवाज को या लफ्ज को प्रोसेस करने में वो क्या तरकीब, क्या सूरत बनती है दिमाग के पर्दे पर कि इंसान किसी, अगर ये हैरत मैसर ना होती तो कि 100 रंग का एक रंग का मजमू हो तो 100 रंग से बात हो, तो इंसानी जिंदगी कितनी मुहाल हो जाए। तो यकसानियत से इस जहन में अंदरून से बचाए आदमी को, तो आप वरना देखें कि इंसान बोरियत के सबब मर जाता। तो ये जो तजरीद है वो कहीं यूं नहीं कहा जा सकता कि वो खालिद में यानी उस बच्चे के बाप ही में नहीं, ये हर एक में है, हर एक में एक वहम है। आपने बारहा देखा होगा कि जब खिलाड़ी खेलते हैं तो एक खिलाड़ी कहता है कि मैं यही बैट इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मैं इसी से ज्यादा रन बना सकता हूँ। या वो हमारे बचपन में वो सुरेंद्र अमरनाथ और मोहिंदर अमरनाथ, लाला अमरनाथ के बेटे, जब इंडिया की टीम पहली मरतबा पाकिस्तान आई तो वो बड़े बेटे सुरेंद्र अमरनाथ अपनी पीछे पतलून की जेब में सुर्ख रुमाल रखते थे कि वो उनका वहम था कि ये रुमाल अगर ना होगा तो मैं अच्छा नहीं खेल सकता। इसी तरह कई लोग जो हैं वो हमेशा गाड़ी ट्रेन के मैं देखता हूँ कि वो अगले डब्बे में चढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ पिछले डब्बे में चढ़ने की कोशिश करते हैं।
کچھ اب مخالف سمت کی سیٹ لیتے ہیں، دو آمنے سامنے سیٹ ہو گئی. اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ مختلف چیز مناجات سے کرتے ہیں. کوئی دعا سے کرتا ہے، کوئی صدقے سے کرتا ہے، کوئی دایاں پاؤں باہر نکالتا ہے، کوئی بایاں پاؤں. اب اس پہ جو آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ تمام اوہام جو ہیں یہ عجیب اس کا ایک سلسلہ ہے کہ یہ پورے ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. اب وہ بچے کی موت کا جو وہم تھا اس کا پورا ہو جانا، یہ ایک بہت ہی ایسی بات ہے جسے میں نے مغرب کی کہانیوں میں پڑھا. وہ بھی لڑکپن کی کہانیاں تھی جس میں او ہینری کو پڑھتے تھے، سمرسیٹ مام کو پڑھتے تھے. اس کے ساتھ کئی ایسے گمنام لوگ آ جاتے تھے جو اتفاق سے ہمیں دستیاب تھے تو ہم پڑھتے تھے، ورنہ تو جب تک دستیاب نہیں تھے تو ہم گھر میں وہی پڑھتے تھے جو میسر تھا. وہ کتابیں اردو کی کتابیں تھیں. لیکن جب انگریزی کا وہ سیکشن ہاتھ میں آیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو وہم کا جو منظر ہے یہ بہت دور تک پھیلا، تو وہ کہیں سچ ثابت ہوتا ہے کہیں نہیں. مثلا ایک کہانی میں ایک آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے مسلسل، جہاں بھی جاتا ہے، گھر جاتا ہے، ریستوران میں جاتا ہے، وہ اسکول میں جاتا ہے، کام کی جگہ پہ جاتا ہے، ٹرین میں، جہاز میں، پیدل چلتے ہوئے اسے ایک وہم ہوتا ہے کہ اسے کوئی پیچھے آ رہا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ چالاک مصنف نے یہ کیا کہ آخری مرتبہ جب وہ ایک اندھیری گلی سے بہت تیزی سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ روشنی میں جائے تو وہ موت نے اسے جھپٹ لیا، تو اس کے پیچھے کوئی آیا اور اس کو مار. تو کہانی کا اختتام یہ ایسا ہی اختتام. چنانچہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ افسانہ اس لیے سب کے سامنے نہیں آیا کہ عام قاری کے لیے اس کے اندر کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، ایک وہم ہے وہ پورا ہو گیا. لیکن یہ انسانی ذہن کی اس تفہیم کے لیے جو کہ تفہیم نہیں ہو سکتی، اس طرف اس افسانے نے اشارہ کیا کہ ایک انسان اپنے اندر کیسی کیسی کربناک صورتحال لے کے چل رہا ہے. مجھے یہی کہنا ہے، اور منٹو جو ہے وہ اسی باعث زندہ رہے گا، اور آپ لوگ شاد اور آباد رہیں. کمال گفتگو کی آپ لوگوں نے، اور میں بہت خوش ہوں کہ اس میں کئی ایسے پہلو، کئی ایسے نکات جو سامنے آنے کے تھے وہ آئے. اور وہ ظاہر ہے کہ یہ بھی وہی اسی ایبسٹریکٹ ویل ہے، اسی تجرید کے ذریعے کہ ہر آدمی ہر بات نہیں سوچ سکتا. تو پرفیکشنسٹ سب سے بڑا کرائم ہے. اس لیے جب سارے ممبران جب سب جمع تھے یہاں پر تو سب معززین نے کوئی نہ کوئی بات ایسی کی جو دوسرے کی لیے تعلیم اور تفہیم کا باعث بنے. میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا ممکن ہے کہ کبھی جب اگلے پروگرام ہوں تو جو فن پارے یہاں پر پیش کرنے ہوں، پیش کیے جائیں، وہ اسی وقت پیش کیے جائیں. یعنی وہ پہلے سے وہ ان کو یعنی اعانہ کیا جائے. یعنی کوئی نظم ہے، گائے کا غزل ہے. چولہا انہوں نے بند کر دیا، حالانکہ وہ دوسرا چولہا تو تھا. تو اگر وہ اسی وقت پیش کیے جائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم اس کو بہت ایک اور تازہ دماغ کے جو نیورونز ہیں، جو سیل ہیں، اسی وقت کام کریں، اسی وقت تنقید ہو، اسی وقت اس کی تمام جہات پر انسانی ذہن کو غور کرنے کا موقع ملے سب کو، تو اس کا ایک اور لطف رہے گا. میری یہ درخواست ہے. بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جناب صدر. آپ نے دونوں تخلیقات کے حوالے سے آگاہی دی اور ہمیں غزل کا جو سیاسی رنگ ہے اس کے بارے میں بھی بتایا، اور پھر آپ نے افسانے کے حوالے سے جو اوہام ہیں اور ان کی جو تفہیم ہے اس کے بارے میں بھی خوبصورت بات کی. آپ نے جو یہ کہا ہے کہ تخلیقات جو ہیں وہ پہلے سے نہیں آنی چاہیے سامنے، تو میرا خیال ہے کہ آج کل جو ہو رہا ہے وہ تو صرف تقریباً 2 گھنٹے پہلے اجلاس شروع ہونے سے 2 گھنٹے پہلے تخلیقات جو ہیں وہ لگا دی جاتی ہیں. بہرحال اس کے بارے میں آپ کی رائے جو ہے اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے بات کی جائے گی، انتظامیہ کریں گی. انجلا تو ابھی ڈسکنیکٹ ہو چکی ہیں. بہرحال اس کے اوپر بات ہوگی.
باقی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے تمام احباب کا، سمین بلوچ، ڈاکٹر مریم عرفان، عاصم جی حسین، نجمہ منصور صاحبہ، منیر احمد فردوس بھی نظر آئے تھے، پھر شاید وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، آج ڈسکنیکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، مہناز رحمان، شناس ڈاکٹر عزیزہ انجم، ڈاکٹر مہر زیدی بھی تھیں، کامران مغل صاحب آفس میں ہیں، وہ چیٹ کے ذریعے اپنے جو ہیں وہ خیالات کا اظہار کرتے رہے، اور جناب طاہر علی بھی تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں ناچی احمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی تکنیکی تعاون کا، اور انجلا جی کا نظامت کا، اور اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ اور شب بخیر، خدا اگلے حافظ۔ ہفتے ملیں گے۔ بہت شکریہ، شب بخیر۔